شیئرنگ کر دیں. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ خاص سے ماہ رمضان المبارک کی پر نور ساعات جاری ہیں، اور اس رمضان المبارک ماہ رمضان کی مناسبت سے ہم نے ایک علمی فکری نشست کا اہتمام کیا ہے جس کا عنوان ہے رمضان کی راتیں علم و آگہی کی باتیں. الحمدللہ آپ تمام احباب اور کئی ایسے افراد ہیں جو مستقلاً ہم سے وابستہ ہیں اور اس مجلس کا، اس نشست کا، اس پروگرام کا حصہ ہیں جس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو بھی کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی شامل کرتے ہیں. چونکہ یہ پروگرام سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے اور آج کی دنیا میں یعنی دور جدید میں سوشل میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ جب مین اسٹریم میڈیا یہ مطبوع ہوتا تھا اور سوشل میڈیا اس کے تابع ہوتا تھا. پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑے بڑے انقلابات آئے، بڑی بڑی تنظیموں نے سر اٹھایا اور دنیا تبدیل ہو گئی، اور آج یہ صورتحال ہے کہ اب سوشل میڈیا مطبوع ہے اور مین اسٹریم میڈیا اس کے تابع ہے. جو موضوعات سوشل میڈیا پر چل رہے ہوتے ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال دونوں کی ایک اپنی افادیت اور ایک اپنی اہمیت ہے. کئی لوگ ہیں جن کی سوشل میڈیا کی وجہ سے زندگی بن گئی اور کئی لوگ ہیں جن کی سوشل میڈیا کی وجہ سے زندگی برباد ہو گئی. آج کے دور میں بچوں کے حوالے سے بڑے ماں باپ پریشان ہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، بچوں کو اپنے پیچھے سے ہٹانے کے لیے انہیں موبائل پر کچھ لگا کے دے دیا جاتا ہے. اب اس میں اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا کہ جو آپ نے لگا کے دیا وہ انڈین کانٹینٹ ہے، وہ پاکستانی کانٹینٹ ہے، یا وہ اسلامک کانٹینٹ ہے یا نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو ہے نا وہ کارٹونز اور ولاگنگ جو بچے کر رہے ہوتے ہیں، مختلف نام آپ کو پتہ ہوں گے، تو ان بچوں کی ویڈیوز بچوں کو لگا کے دے دی جاتی ہے اور بہت ہی آہستگی کے ساتھ ان ویڈیوز کے اندر وارداتیں ڈالی جاتی ہیں اور بچوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے. اچھا بچوں کو چھوڑ دیجئے، وائرل کانٹینٹ بنانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان بچوں اور بچیوں نے حدود کو پامال کر دیا. کوئی ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے، کوئی یوٹیوبر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے ایک چیز ہے اس کا استعمال ہے، لیکن کیا حصول مال کے لیے عزت کو داؤ پہ لگانا، حصول مال کے لیے اپنی عزت صرف نہیں اپنی پوری فیملی کی عزت کو داؤ پہ لگانا؟ اور پھر کچھ عرصہ قبل یعنی 2-4 سال کہہ لیجئے ایک سلسلہ چلا ہے لیک ویڈیوز. اب یہ جب سے ویڈیوز لیک ہونے کا سلسلہ شروع ہوا اس میں فحاشی اور یعنی اس درجے پر پہنچی کہ جس کی انتہا نہیں. گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈالرز کمانے کے لیے، کچھ فیم حاصل کرنے کے لیے حدود سے تجاوز کیا گیا. یہ ایک پہلو ہے. ایک اور پہلو ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال. چونکہ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا مثبت اور منفی استعمال. مثبت استعمال میں ابھی آپ دیکھ لیجئے ہم سوشل میڈیا سے ہی آپ سے بات کر رہے ہیں، فیس بک پر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں. وہ کون سا عالم ہے یا وہ کون سا پیر ہے جس کا سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ نہ ہو، سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پہ اس کا پیج نہ ہو، سب کوشش کر رہے ہیں. تو یہ مثبت استعمال ہے کہ ایک چیز آ گئی ہے، لوگوں کے جیب میں موبائل موجود ہے، بڑی اسکرین سے تعلق ختم ہو چکا ہے، چھوٹی اسکرین پر ہے، تو جہاں پر وہ بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں تو جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں کہ جس میں سامنے والے کو کچھ سیکھنے کو ملے، یا ہم ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں کہ جس سے سامنے والے کی فکر میں مثبت تبدیلی ہو، تو یہ اچھا کانٹینٹ ہے. لیکن اس میں بھی پھر افراط اور تفریط ہے. بعض لوگ آتے ہیں دینی حوالے سے بھی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے وائرل ہونا،
تو کئی آپ نے مذہبی کانٹینٹ میں دیکھا ہوگا کہ ایسا تھمبنیل لگا ہوا ہوتا ہے جو حیا سوز ہوتا ہے. کئی لوگ ہیں جو جان بوجھ کر ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ موضوع وائرل ہو جائے اور اس میں حیا سوز گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے اور انٹینشنلی کی جا رہی ہوتی ہے. اب اس میں ایک شخص کو مثال کے طور پر ایک عالم ہے, ہم اپنے اعتبار سے لے لیتے ہیں, تو سوشل میڈیا کا باوقار استعمال کہ آپ کا جو عالمانہ وقار ہے وہ بھی مضبوط رہے یا وہ بھی موجود رہے, اس پر بھی حرف نہ آئے, اور آپ اپنے پیغام کو بھی عام کر دیں. ان تمام پہلوؤں پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ روزانہ 3 بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک جو ہیں وہ استاذ العلماء ہیں, اسلامک سینٹر کے روح رواں ہیں, اور مختلف جو کورسز ہیں, میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں سستا اور اچھا, ٹھیک ہے, تو آپ کوئی کورس ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جو سستا بھی ہو اور اچھا بھی ہو, تو آپ اسلامک سینٹر سے جڑ سکتے ہیں. مفتی معاذ مدنی صاحب ہمارے قلبی, انہیں میں کہتا ہوں دل کے قریب, کیا بس دل ہی ہے, اور ان سے ایک ہمارا بڑا روحانی تعلق تو ہے ہی ہے, دنیاوی حوالے سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء, اور یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے جو 3 افراد ہیں, ان 3 افراد میں یہ بے مثل و بے مثال ہیں. اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں سفر کے دوران کہ کم از کم میں اپنے حوالے سے کہوں, مفتی معاذ صاحب تو پھر ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں, میں گاڑی میں بیٹھا رہتا ہوں, اور بہت سارے میرے جو کام ہیں, ہمارے مشترکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں, وہ سارے اور کیسے نمٹا کے آتے ہیں. عام آدمی کر سکتا ہے؟ ڈیلنگ جو ہے وہ کمال ہے. حضرت علامہ عثمان لاکھانی صاحب دامت ظلہم العالی, اہم ترین موضوع ہے, بتائیے کیا کہیں گے, آپ سے آغاز کرتے ہیں. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں. سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا وہ ریئلسٹک بیسڈ اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا اللہ کی ایک بڑی نعمت بھی ہے, ٹھیک ہے, اس اعتبار سے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر جو گلوبل ولیج ہے, آپ اپنا ایک اچھا پیغام اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں آپ کما سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. آپ لاکھوں ذہنوں کو جو ہے نا وہ مثبت راہ پر لا سکتے ہیں. آپ ذہن سازی اچھی کر سکتے ہیں, کردار سازی اچھی کر سکتے ہیں. آپ کی آواز, پہلے کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا, ایک مسجد سے خطیب جو ہے نا وہ خطاب فرمایا کرتے تھے, اور جناب مسجد کے اندر موجود لوگ جو ہیں ان سے فیض پاتے تھے. لیکن آج اگر آپ کی بات اچھے انداز میں بہترین کانٹینٹ کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, نپی تولی گفتگو ہو, ٹو دی پوائنٹ آپ بات کریں, تو آپ ایک بڑے کراؤڈ کو جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ علمی اعتبار سے جس طرح مفتی صاحب اب کورسز کرواتے ہیں, آپ دیکھیں نا ایک روم میں بیٹھ کر وہ کورس ڈیزائن کرتے ہیں, اور علم کی یہ شمع جو ہے نا وہ پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں روشن ہے, اور کس کس طرح کے لوگ جو ہے نا اس سے وابستہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ بھی ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, ہاں, یدعون الی الخیر, جو لوگوں کو بھلائی کی طرف مائل کرے, یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو آج کے اس دور کے اندر امر بالمعروف ونہی عن المنکر, آپ اپنی پلاننگ کے ساتھ وداؤٹ اینی پریشر, اپنے من پسند ٹائم میں, ٹھیک ہے, حکمت کے ساتھ, اور حکمت کے ساتھ آپ جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضرت پہلے ایک بیان ہوتا تھا, جس وقت وہ بیان جاری ہے بس اس وقت اس بیان کا فیض جاری ہے. بالکل بیان ختم ہو گیا تو اس کا فیض بھی, مطلب اس اعتبار سے کہ اب وہ بیان اب موجود نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس آج سوشل میڈیا کا وہ پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی کانٹینٹ, اس کا جو بینیفٹ ہے, اس کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں, اگر آپ کا اچھا کانٹینٹ ہے تو صدیوں تک جو ہے نا وہ باقی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں, موقع سے فائدہ اٹھانا یہ حکمت ہے, اور موقع سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بیوقوفی ہے. بالکل ایسا تو ہی. بات یہ کہ آج ہمارے پاس موقع موجود ہے, ہمارے ٹیلنٹڈ افراد موجود ہیں, تو ہمیں ہر فرد کے پاس جب کچھ ٹیلنٹ موجود ہے, ہم معاشرے کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کسی بھی اعتبار سے, تو ہم کیوں مطلب اس کا پازیٹیو استعمال نہ کریں. ہمارے ہاں وہ ایک طبقہ تھا, وہ کہتا تھا کہ پہلے مولوی کہتے تھے
کیمرہ حرام ہے، مووی حرام ہے، اور اب جو ہے وہ مووی اور کیمرہ حلال ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لا حاصل بحثیں ہیں، ایسے ہی اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. جواز اور عدم جواز کی بنیاد دلائل ہوتے ہیں. اگر آپ کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ آپ نے علماء پر تنقید ہی کرنی ہے، آپ نے مکھی کی طرح جا کر زخم پر ہی بیٹھنا ہے اور شہد کی مکھی نہیں بننا، خوشی سے بنے رہیے. لیکن ہم اس پر اب یہ بحث بالکل کر کے وقت ضائع نہیں کر سکتے کہ ہم اب آپ کو یہ سمجھانا شروع ہو جائیں کہ پہلے کیوں حرام تھا اور اب کیوں حلال ہوا. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اہل نہیں ہیں کہ آپ دلائل کا تجزیہ کر سکیں، اور آپ کو مرور زمانہ کی وجہ سے جو حالات تبدیل ہوتے ہیں اس کا علم ہو. اور آپ جو ہیں وہ اب ایک طبقے کے اوپر میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے ہاں اب ایک طبقہ ابھی بھی موجود ہے جو مائک کا استعمال نہیں کرتا نماز میں، اور کیمرے کو حرام کہتا ہے. اور جو مائک استعمال کر رہا ہے اور کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اسے فاسق مولن کہتا ہے. اللہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اس حد تک شدت پسند ہو جائیں گے کہ آپ دوسرے کو فاسق مولن کہہ رہے ہوں گے، اس کے پاس دلائل ہونے کے ساتھ بھی اور اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کی رائے ہے، آپ کہتے ہیں ہم اسے جائز نہیں سمجھتے، اپنی ذات کی حد تک رکھیں تو بالکل درست ہے. لیکن تقویٰ کا مطلب دوسرے کو حقیر جاننا، دوسرے کو فاسق جاننا، اس کے اوپر فتویٰ لگانا ہے، تو اس سے پھر انتشار اور افتراق ہوگا. تو اس بحث کی طرف ہم لوگ نہیں جاتے کہ جی پہلے حلال تھا اب حرام، پہلے حرام تھا اب حلال کیسے ہو گیا. جو مثبت استعمال ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر گفتگو کریں کہ سب سے پہلا پوائنٹ، تھوڑا سا ہم اس موضوع کو بالکل بریفلی لے کر چلتے ہیں کہ ایک شخص سوشل میڈیا نہیں چھوڑ سکتا. آپ اپنی زوجہ کو بولو گے مثال کے طور پر کسی بندے کے بارے میں کہ بھئی اب تم سے میں موبائل لے لوں گا اور انٹرنیٹ نہیں دوں گا، وہ کبھی بھی نہیں کرے گی. جس کو اس کی لت لگ گئی اس نے یوز کرنا ہے. تو ایک مسلمان ایک معیاری انداز میں کہ جس میں اس کے اخلاق بھی متاثر نہ ہوں، وہ سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت اہم ٹاپک، اور اس میں یہ سوال تو انتہائی اہمیت کا حامل. اس میں نا جب فاؤنڈیشن کلیئر ہوتی ہے نا تو پوری عمارت بہت اچھی تعمیر ہوتی ہے، سیدھی جاتی ہے. سوشل میڈیا کہتے ہیں ذریعے کو، اور سوشل ہونا انسانوں کے ساتھ تعلق کو کہتے ہیں. سوشلائزیشن یعنی ہم باہمی طور پہ مربوط ہوں، کنیکٹڈ ہوں. میں آپ کو ریئلسٹک بات بتاؤں کہ اگر ایک ریپر پہ لکھا ہے لالی پاپ اور اس کے اندر سے میٹھی گولی نہیں نکل رہی تو اس کا مطلب وہ جھوٹ ہے، وہ کچھ اور ہے جس کو کسی اور نام کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. بالکل یہاں پہ بھی اگر غور کیجئے کہ جس کو آپ اور میں سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ واقعی انسانوں کے قریب لا رہا ہے تو آن ریئلسٹک بیسس وہ سوشل میڈیا ہے. اور اگر وہ انسانوں سے ہی دور کر رہا ہے، وہ مشینوں کے قریب لے کے جا رہا ہے، فیک لائکس، فیک ایموشنز، فیک مینٹیلٹی، فیک فارمولو، فیک لائف کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ سوشل میڈیا کے نام پر ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے. اور اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ کسی کو جو سوشل میڈیا کا عادی ہو گیا اس کو روک تو سکتے نہیں، اس کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لانا ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جو عادی نہیں ہے اس کو بھی روک لیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سونامی ہے جو ہر ایک کو بہا کے لے جا چکا ہے. بالکل ایسے. بات یہ ہے کہ سینس ہونا چاہیے. آپ غور کیجئے، جو آج کا جسے آپ اور میں موبائل کی اسکرین پہ نظر آنے والا سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں، یہ اور آج سے جب تک موبائل نہیں آیا تھا، انٹرنیٹ نہیں آیا ہوا تھا، تب تک کی ہماری مجالس، ہماری گیدرنگز، یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. بالکل ایسے. بے لاکھ تبصرے ہو رہے ہیں، پہلے نالے کی دیوار پہ ہوتے تھے، اب سوشل میڈیا کی وال پہ ہوتے ہیں. ارے افطار میں بیٹھے ہیں اور آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں. ہاں. پوری فیملی میں سے ہر بندہ موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا اب اس میں کیا ہے، میرا بچہ تو جائے گا اس طرف کو. سب سے پہلی بات میں تربیت دوں اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں، اپنی نسلوں، اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی، کہ دیکھو تم خود ایک اینٹیٹی ہو، تمہاری خود کی اپنی ایک سوچ ہے، تمہارے اپنے فیصلے ہیں. تم اپنے فیصلوں کو سمجھو اور اس کے لیے کچھ معیارات ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر اپنی فیصلہ سازی، اپنی شخصیت سازی وغیرہ ان کو استوار کرو.
اب دیکھو دنیا کی ہر وہ چیز جو تمہیں تمہارے معیار پر آ کر سپورٹ کرتی ہے اس کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، پوری آزادی کے ساتھ جاؤ اس کی طرف. لیکن اگر کہیں پہ آ کے تمہیں اپنے معیار اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے آنا پڑے نا تو بیٹا اس دروازے کو بند کر دینا. تم گھر سے نکلو، ہم اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے سے دروازہ نہیں رو، ان کو قیدی کی زندگی نہیں، لیکن باہر گلی میں چلنے کا سینس انہیں دے سکتے ہیں. ہم گیدرنگز میں بیٹھنے کا سینس ان میں بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنے بچوں کی قابلیت پر اور اللہ کی حفاظت پر بھروسہ کرنا ہوگا. یہی چیز سوشل میڈیا ہے. جیسے ہی وہ اس اسکرین کی کھڑکی کو کھول کے اندر گیا، ونڈو کے اندر گیا، اب وہ گیا، اب آپ نے اس کو پہلے سے ٹرین کیا ہوا ہے، اس کو تیرنا سکھایا ہوا ہے تو وہ پورے اوشن میں تیرے، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں. لیکن اگر اس کو تیرنا نہیں سکھایا ہوا نا تو یہ پھر اب آپ کی مسٹیک ہے. کل وہ بچہ ڈوبے گا، غرق ہوگا تو اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری آپ کی میری بھی ہوگی. بالکل کیا کہتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ سوشل میڈیا فار سوشلائزیشن، ناٹ فار بینگ alone، کہ سوشل میڈیا ہمیں لوگوں سے ملنے کے ذرائع فراہم دیتا ہے، تنہائی کی طرف نہیں لے کے آتا. علامہ صاحب ابھی جو بات آپ نے بیان کی، قبلہ کمال کی بات کی کہ آپ میں قابلیت ہے، آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ اپنی بات کو مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے پیش کر سکتے ہو، پیش کرو، یہ ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ کہ ان باتوں کو پیش کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو اس کیمرے کے ہتھکڑیوں میں اس طرح کا مقید فرد محسوس کرنے لگ جاؤں کہ اب میں لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں. صرف میری بات تو جاری ہے لیکن لوگوں کی بات مجھ تک آ ہی نہیں رہی. جس طرح ماشاءاللہ مفتی شاہد صاحب پورا سال ہی اپنے پروگرام میں ان کمنٹس کو ویلیو دیتے ہیں، دو طرفہ ریلیشن بلڈ اپ ہوتا ہے. اس طرح کا ریلیشن ہی بلڈ اپ نہیں ہو رہا. تو ایسی صورت میں ہوگا کیا پتہ ہے، کچھ عرصے تک میرا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ویسے ہی کام کر رہا ہوگا جیسا لوگوں کے ساتھ ملنے کے بعد میرا دماغ کام کرتا ہے. کچھ عرصے کے بعد میں ان ریئلسٹک باتوں کو قرآن حدیث یا کوئی سا بھی لباس پہنا کر اس طرح پیش کر رہا ہوں گا کہ لوگوں کے لیے وہ قابل عمل نہیں ہوں گی. اور نتیجتاً میں چونکہ ایک مؤثر شخصیت کا مالک ہوں، اس کی تاثیریں تو جا رہی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ایک آدمی میں سوائے کنفیوژن کے اور کچھ نہیں پیدا ہو رہا. بالکل ایسا ہی ہے کہ میں ایک بات آپ کی بات سے جوڑتا ہوں. اب یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ناظرین محترم، مسئلہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک موضوع منتخب کرتے ہیں، ایک جہت پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، مفتی معاذ صاحب کو اس پہ اتنی مہارت حاصل ہے کہ یہ اسی میں سے ایک اور پہلو نکال کے لے آتے ہیں. اچھا وہ جو نیا پہلو نکال کے لاتے ہیں نا وہ ہمارے موضوع سے بالکل جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے سوشل میڈیا کے پرخچے اڑا دیے کہ سوشل میڈیا کا مطلب کیا ہے کہ سوشلائزیشن کے پبلک کے ساتھ. اب میں رابطہ کرتا ہوں یہ فیس بک والوں سے، یوٹیوب والوں سے کہ نام تبدیل کرو، نام ہی بالکل غلط رکھا ہوا ہے یہاں پہ. سوشل تو ہو، فیملی سوشل نہیں ہو رہی. اچھا اب ہوتا ہے کیا، جب اس طرح کے موضوعات یہ گفتگو کرتے ہیں تو میرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ میں تو ان سے ڈائریکٹ اتفاق کر لیتا ہوں. یہ ان سے میں بحث نہیں کرتا، ان کے پاس ماشاءاللہ اتنی جہاد ہوتی ہیں. کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ علامہ عثمان لاکھانی صاحب ان سے بحث کسی موضوع پہ چھیڑ دیں تو ہمارے پاس ایسا بھی ہوا کہ ہمارا موضوع شروع ہوا کیل سے، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر، اور وہ موضوع چلتا رہا کراچی تک. نہ یہ ہمت ہارے نہ یہ ہمت ہارے. اچھا میں اس میں درمیان میں جب شامل ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ کی بات 100% اس جہت سے درست ہے، اس کی ایک اور جہت بھی ہے، ایک اور راستہ بھی نکلتا ہے. اب یہ جو بات ہے اس پہ، اب اس موضوع پر ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے اس پر آتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا سوشل لنکس کا قتل عام کر رہا ہے، قتل عام. شادی میں بیٹھے ہوئے سب لوگ اپنے موبائل میں، ایون مسجد نبوی شریف، مسجد حرم شریف. بیماری کیسی لگ گئی ہے پتہ ہے آپ کو، کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ویوز آئے، کتنے لائکس آئے. نفسیاتی بن گئے. آپ نے اسٹیٹس لگایا تو جس کے لیے اسٹیٹس لگایا اس نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، بار بار اسے جا کے کھولنا اور چیک کرنا کہ ابھی تک وہ کیوں نہیں آیا. اس کے چکر میں آپ کی نیند بھی گئی، آپ کا سکون بھی برباد ہوا اور آپ جو ہے وہ ڈی ٹریک بھی ہو گئے. اس فکر کو کس طرح ختم کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز کے کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کی تربیت کے کچھ پہلو ہوتے ہیں. جب تک آپ پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کو پراپر وے میں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے نا، اس وقت تک آپ اس کے کما حق ہو فائدے نہیں اٹھا سکتے. سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بڑی پیاری اگزامپل یہ ہے کہ جناب یہ 4 دھاری چھری ہے. ٹھیک ہے.
اگر آپ اس کو احتیاط سے پکڑ کر اپنے کام میں لے کر آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آپ کو لازمی نقصان پہنچائے نقصان گی۔ پہنچائے گا، بالکل ایسا ہی اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی وقت میں جب ہم مختلف پلس مائنس پوائنٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں اس پوائنٹ پر آنا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو ضرر میں مبتلا نہیں کرنا، اور یہ بڑا خطرناک ضرر ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے کامنٹس، لائک اور جناب اس بات کے طلب کہ وہ ویوز دیں، اور انسان جو ہے وہ اس پر نظر رکھ کر کیلکولیٹ بہت کرتا رہے۔ بڑی یعنی بیماری آپ بن دیکھیں چکی نا، ہے یہ۔ دماغ جو ہے وہ کب فری ہوگا؟ یس، نمبر 2 یہ ہے کہ جو کنٹینٹ آپ پبلک کو دینا چاہ رہے ہیں، اگر اب اس کی بنیاد ہی چونکہ ان کی ویورشپ اور فالوئنگ اور جناب لائکس اور کامنٹس ہے، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے مائنڈ کے ساتھ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ یس، نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو کر آپ یہ دیکھیں گے کہ فلاں کا جو کامنٹ آتا ہے نا، اس کے اکارڈنگ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، پھر ایک اور بات حضرت، بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر تو جب تک وہ کام باقی رہے گا اس کا ثواب ہے، لیکن اگر یہ کام برائی پر مبنی ہے تو دیکھیں دنیاوی طور پر بھی اثرات ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی اثرات ہیں۔ دنیاوی طور پر کیا نیگیٹو امپیکٹ ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شخص ایک بات کر دیتا ہے مزاح میں، فنی کلپس بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اب اس کے اندر وہ جناب کسی کی دل آزاری کر رہا ہے، کیا کیا لگ رہے ہیں، اور مطلب بہت مختلف قسم کی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، انٹرٹین ہو رہے ہیں، لیکن اس کے نیگیٹو امپیکٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کب کسی کی دل آزاری کرنی ہے، کب کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، اس کے پریکٹیکلی جو مطلب طریقہ کار ہے وہ سکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک ویڈیو بنانے والے نے بنا دی، یہ کنٹینٹ آ گیا، اب جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب اپنے اپنے اعتبار سے اس سے کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں، لے رہے ہیں، بالکل ایسا اور ہی۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے خراب ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی۔ معاشرتی زبردست قسم کا نیگیٹو امپیکٹ پھیلتا ہے۔ اور پھر بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر بڑی گہرائی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، خاص طور پر جو ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا کے، کہ جناب آپ نے اگر کوئی ایسا کنٹینٹ ڈالا جو گناہ پر مبنی ہے تو جب آپ قبر میں پہنچیں گے کنٹینٹ موجود ہے، اور جب آپ میدان محشر تک مطلب قیامت تک جب تک یہ کنٹینٹ موجود رہے گا، بتائیے کہ کتنا مطلب ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز پہ بھی بات کریں، الگوریدم۔ اب آپ دیکھیں اس دور میں اے آئی کے زمانے میں آپ جو دیکھ رہے ہیں، میٹا اور دیگر جو سورسز ہیں وہ آپ کی مینٹیلٹی کو جج کر رہے ہیں کہ آپ ایک ویڈیو پر 4 سیکنڈ کے لیے رکے تو اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو دکھانا شروع کرے گا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو مذہبی فیملیز ہیں ان کے بچے برباد ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ الگوریدم نے اسٹیپ وائز اسے وہی چیزیں دکھانا شروع کی، اور کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے اوپر لے کر آیا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب وہ، میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں اگر کسی کو برا لگے، لیکن یہ مجھے کہنا پڑے گا تاکہ کچھ لوگوں کو عقل آئے، کب وہ عورتوں کا ڈانس دیکھنے کا عادی ہو گیا۔ حضور یہ کب وہ، آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بچوں کے لیے کہہ رہے جی ہیں ہاں، نا، اللہ میرے منہ میں خاک، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیکٹ یہ ہے کہ بچے تو بچے، اب ابا اور اماں، وہ بھی مساجد کے ائمہ، مطلب مذہبی طبقات کی بھی بہت سی تعداد ہے جو شیطان کے اس وار کا شکار ہو گئے۔ اب وہ اس کے اندر مبتلا ہو گئے اور وہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اہل تصوف کے یہاں کہا جاتا ہے کہ العین باب القلب، آنکھ جو ہے وہ آپ کے باطن کا، آپ کے دل کا دروازہ ہے۔ جو بھی یہاں پہ پہنچے گا وہ بذریعہ آنکھ پہنچے گا، اندر جانے کا ایک ہی راستہ اللہ نے رکھا ہے اور وہ آنکھ ہے۔ اب آنکھ کے ذریعے آپ جو دیکھ رہے ہیں اس سے جو دل پر کالک آ رہی ہے، پھر آپ پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، نماز میں روحانیت نہیں ملتی، عرفان الہی نہیں مل رہا، ذوق و شوق نہیں ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس میں یعنی آپ دیکھیں ظلم کتنا بڑا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بندہ آئیڈیلائز کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ جی میں امام غزالی کو آئیڈیلائز کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب امام غزالی کو آئیڈیلائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اخلاق، ان کا علم، ان کی محنت، ان کی خدمات۔ تو اب جب انہیں آئیڈیلائز اس بچے نے کیا تو اس میں وہ تمام صفات آئیں گی جو اس کی پسندیدہ شخصیت کے اندر ہیں۔ کوئی شیخ محی الدین ابن عربی کو، آج کے دور میں کیا حال ہو گیا ہے؟ فحاشی
اوریانی، بیرا روی، بد کلامی، بد اخلاقی کرنے والے کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے. بچے سے پوچھا جا رہا ہے بیٹا آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ فلاں ٹک ٹاکر جس کے اتنے ملین فالوورس ہیں. آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ فلاں ایکٹر. اچھا اس ایکٹر کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ وہ مفکر ہے، اس نے کتابیں لکھی ہیں، اس نے جو ہے وہ کوئی انقلابی کام کیا ہے؟ نہیں. اس نے 50 سال تک رقص کیا ہے، اس نے 50 سال تک نیم برہنہ خواتین کے ساتھ ایکٹنگ کی ہے، اس نے 50 سال تک اس معاشرے کے اندر فحاشی کو عام انٹرٹینمنٹ کے نام پر عام کرنے کے لیے اپنا کردار نہیں بد کرداری ادا کی ہے. بالکل ایسے یہ فیکٹ ہے، یعنی یہ کوئی تعصب والی بات نہیں کہ مولوی کر رہا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو آج ہمارے ہاں یہ جنہیں ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے جی، یہ تو مطلب میرے آئیڈیل ہیں، ان ساروں کی فہرست بنائیے. انہوں نے کیا دیا؟ آپ آئیڈیل بنانا ہے علامہ اقبال کو بنا لیجئے، جن کا کردار ہے، جن کی ایک فکر ہے. گویا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں آئی ہیں کہ اس قدر ہم دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا ہماری فکر کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور اس میں جو مذہبی طبقے کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ مسجد میں آپ فیس بک کھول کے بیٹھے ہیں. اللہ کس لیے کھولا ہے بھائی؟ میں اپنے مفتی صاحب کو سن رہا ہوں، میں اپنے پیر صاحب کو سن رہا ہوں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ ویڈیو یوں ختم ہوئی، آگے کیا آیا. کہاں پر بیٹھے ہوئے آپ؟ مسجد الحرام میں، مسجد الحرام میں. میں یہ کہنا مطاف چاہ میں رہا بیٹھے تھا ہوئے. مطاف میں بیٹھے ہوئے. وہ لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک بندہ مطاف میں بیٹھا ہوا، آپ ہی نے مجھے بھیجی تھی حمزہ، کہ اس میں وہ سامنے خانہ کعبہ ہے اور بیٹھا ہوا وہ گیم کھیل رہا ہے مطاف میں بیٹھے ہوئے. اچھا پھر اسی طرح جس طرح وہ سوشل میڈیا پر تصویر کھینچ کے ڈالنے کا سلسلہ ہوا مسجد نبوی شریف میں، مکۃ المکرمہ میں، وہ کتنا افراط. ایسا بھی ہوا کہ بعض مسلمان بچیوں نے خانہ کعبہ کے سامنے اور حرم مصطفیٰ کریم میں ٹک ٹاک کی ویڈیو شوٹ کر کے ڈالی. ٹھیک ہے، شوٹ کر کے باقاعدہ جو ہے وہ ٹک ٹاک کی جس طرح ویڈیو بنتی ہے اس طرح کر کے ڈالی گئی. میرے پاس سوال بھی آیا تھا. اب اس قوم کو ہم یہ کس طرح سمجھائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کی حد تک تھا تو چلے ایک الگ بات تھی، آپ اپنے دین کے حوالے سے بھی لوگوں کو مواقع دے رہے ہیں کہ وہ اس پر تنقید کریں اور جو ناجائز کام ہے وہ آپ سر جائیں. بالکل ایسے ہی. اس سلسلے میں ایک اصول رکھیں، وہ نہیں بڑے بوڑھے لوگ کہتے تھے، کیا مجھے پنجابی اتنی اچھی نہیں آتی، انسان دے پتر بن جاؤ، انسان دے پتر بن جاؤ، ہے نا. تو میں یہ کہوں گا کہ سب کو چاہیے کہ انسان بن جائیں. یہ جو آپ کی جیب میں رکھی ہوئی چھوٹی سی مشین ہے نا، یہ مشین ہے، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے. اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. یس. اب ہو کیا رہا ہے، اب لوگ انسان کے لیے نہیں مسکراتے، ان کو دیکھ کر نہیں مسکرانا. سیلفی لینی ہے، اسکرین دیکھتے ہی مسکرانا ہے. اچھا منہ بیویاں شوہروں کے لیے نہیں دھوتی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں کون کون سے اس پہ لینسز لگا لگا کر اپنے چہروں کو اتنا نکھار کے پیش کیا جاتا ہے جو ریئلسٹک نہیں ہوتا. انسان وہ جو حقیقت ہے، کیا بات. حقیقت سے مت نکلے، خواب خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے یہ خوابوں کو آپ کے سامنے حقیقت بنا کر پیش کرتی ہے، اور ایک نشہ ہوتا ہے. جس طرح نشئی کچھ کھا پی لینے کے بعد ہواؤں میں جھومنے لگتا ہے نا، اسی طرح وہ ویڈیو اپنی لہروں کے ساتھ آپ کے دماغ کو کہیں کا کہیں لے کے جا رہی ہوتی ہے. وہاں سے نکل جائیے، حقیقی دنیا میں آئیے. یقین کیجئے جب موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو بہت سے بچیوں ہماری نسل، نیو جنریشن، ان کے دماغ میں اتنے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی آئیڈیاز ایک لمحے کے لیے موبائل سائٹ پہ رکھ دیجئے، سارے آئیڈیاز ہوا بن کے غائب. اچھا پھر ان کے پاس 2 جملے نہیں ہوتے گیدرنگ میں بیٹھ کر بات کرنے کے. ان کی کمیونیکیشن اسکل زیرو، ان کا تھاٹ پروسیس زیرو، ان کی ریئل لائف زیرو، ان کے مسلز تباہ و برباد، ان کے جسم برائلر مرغی کی طرح کڑ کڑ کر کے اٹھتے، کڑ کڑ کر کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. ادھر دوڑنا بھاگنا سب خلاص. یہ تباہی یہ تباہی یہ بڑا حسن یہ جو اچانک اس طرح کا ماشاءاللہ جو ہے نا وہ الفاظ نکلتے تو یہ بڑا لطف دیتے ہیں. اور اگر آپ لائیو نہ ہوتے تو میں آپ سے ایک بار
فورسلی دوبارہ کرواتا کہ یہ کیا ہے. لیکن یار کمال بات کہی ہے مفتی ماہ صاحب نے کہ ہم نے وہ اس دن ہم بات کر رہے تھے نا کہ الامور بمقاصدیہ، سوشل میڈیا جس مقصد کے لیے بنا تھا ہم اس کے جسٹ اپوزٹ چلے گئے. حضرت اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے یوزر نہیں ہیں، سوشل میڈیا ہمیں ہمارا یوز کر یوزر ہے. رہا اور آپ ہے. یقین کریں حضرت مفتی ماج صاحب، ابھی آپ جو بات فرما رہے تھے نا، یہ واقعی میں اتنا زبردست قسم کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت یہ دیکھیں، آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹائم جو ہے نا اس کی بہت ویلیو قیمت ہے. بالکل ایسا ہی. آپ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کا یہ جو منفی امپیکٹ ہے کہ اگر آپ توازن برقرار نہ رکھیں، بیلنس نہ رکھیں، آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص سے فار ایگزامپل 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، گھر آتا ہے 1 آدھ گھنٹہ گھر پہنچنے میں لگ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بیٹھتا ہی، اب چونکہ بیماری کیسی لگی ہوئی پتہ ہے، 5 منٹ بھی ہوں گے نا، بلکہ میں 5 منٹ بہت زیادہ بول رہا ہوں، کسی کے پاس 50 سیکنڈ بھی ہوں گے نا تو وہ کیا کرے گا؟ موبائل نکالے گا. اچھا اب وہ جو ٹائم لت لگ گئی، ٹھیک ہے، لت لگی، وہ جو ٹائم پہلے مطلب 50 سیکنڈ تھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر فوراً رکھے گا تو نہیں، بلکہ وہ کیا کرے گا، اس کام کو پینڈنگ کرے گا جو بھی گھر میں آ کر اس نے کرنا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حضرت جس وقت یہ عادت مطلب راسخ ہوتی رہتی ہے، انسان آگے جاتا رہتا ہے، گویا کہ لہریں اس کو لے کر جا رہی ہیں، پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ٹائم ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم سے کام نہیں ہو رہا. کتنے لوگوں کو اس بات سے ان کی جاب سے مطلب فارغ کر دیا جاتا ہے، یا ان کا جو گراف ہے وہ نیچے آ جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا موبائل یوز کرتے ہیں. اچھا بالکل درست بات ہے. ایک اور پہلو پہ بات کریں آپ لوگ، الہاد بہت پھیل رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، 2 طرح کے لوگ. ایک طبقہ وہ تھا جو کہیں نہیں چل پایا، اس نے کیا کام کیا، یوٹیوب پہ اپنا چینل بنایا، اور چینل بنا کر مذہبی اتفاقی جو معاملات تھے، جیسے مثال کے طور پر فقہ حنفی کا ایک مفتہ بھی مسئلہ ہے رفع یدین کو ترک کرنے کے حوالے سے، اس موضوع کو اٹھایا اور اس موضوع پہ ایسے ایسے دلائل دیے کہ جو ایک عام آدمی بیٹھ کر سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس وقت کا سب سے بڑا روئے زمین کا عالم جو ہے نا یہ یہی ہے جسے میں سن رہا ہوں. اس نے اپنی ایک آڈینس کریٹ کی، ایک ملحد آ کے بیٹھا. اب اس ملحد نے اعتراضات اسلام پر کرنا شروع کیے، 4 شادیوں پر اعتراض کر دیا کہ یہ انصاف کے خلاف ہے، عورتوں کے حوالے سے. اب جو ایک عام لسنر ہے جس نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، اس نے اس کو سنا 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، اس کا دماغ گھوم گیا. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ چیزیں دکھا رہے ہیں. اب وہ جو اعتراضات پیش کر رہے ہوتے ہیں عمومی طور پر ملحدین یا گمراہ نقطۂ فکر یا نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ، اس میں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو باریک دلیل ہوتی ہے اس تک وہ خود نہیں پہنچ پائے ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کو خود اغلوطہ جو ہم منطق میں پڑھتے تھے وہی لگا ہوا ہوتا ہے، مغالطہ جسے کہا جاتا ہے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا پر آپ جسے سن رہے ہیں اگر وہ نیم حکیم ہے، کبھی سنیں گے، اس کے فارمولے پہ عمل کریں گے، آپ دیکھیں گے بھائی یہ یعنی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد میں اس کی بات مانوں. لیکن مذہبی معاملے میں ہمارے سامنے جو بھی آ جاتا ہے، اس کا جو بھی حلیہ ہوتا ہے، وہ اسلام کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے ہم سننا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پر تھوڑی سی میں چاہتا ہوں گفتگو ہو کہ ہم یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو نہ سنیں، ہمیں بھی نہ سنیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہ سنیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا ذہنی سکون برباد ہو، آپ اپنے دین اسلام سے دور ہوں، یا آپ دین اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اعتراض ذہن میں جلدی بیٹھتا ہے، صحیح، جواب دیر سے بیٹھتا ہے، بالکل صحیح. اور جواب بعض اوقات اس کی تمام جہتیں جو ہے نا، وہ کہنے والا اعتراض کرنے والا تو کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے، جواب دینے کے لیے اس کی کئی جہات کو ملحوظ نگاہ رکھا جاتا ہے، متون کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں عمومی طور پہ کہ بھائی آپ اگر کسی سے دین لے رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دین ہے، دیکھو کس سے لے رہے ہو. تو سوشل میڈیا پر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ایسے شکوک و شبہات، اب آپ دیکھیں نا الہاد، اللہ کی ذات، اللہ معاذ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہ عرش کیسا ہے؟ عرش پانی پر ہے، تو سب سے پہلے کائنات سے پہلے یعنی کائنات کے خلق سے پہلے پانی کیسے مارز وجود میں آیا؟ اب یہ سارے عقلی اعتراضات.
جبکہ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ما ورائے عقل ہے، خلاف عقل نہیں ہے. ما ورائے عقل کا مطلب کیا ہے کہ عقل اس کی ذات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. خالق کے حوالے سے ہمارا نظریہ کیا ہے؟ الخالق محسوس. ملحدین سارے کے سارے معقول کے تحت جو ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ دونوں احباب روشنی ڈالیں کہ ایسے لوگوں سے کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. میرے پاس کیس ہے، مذہبی فیملی، بیٹی ملحد ہو گئی. حضرت قرآن پاک میں بڑا پیارا اصول بیان فرمایا گیا، فلا تتبع الہوا، واہ، نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کرو. اب ہمارا مزاج یہ بن گیا، ہم نے سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو جو آ کر کے کسی بھی قسم کا پیغام دے رہے ہیں، کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں، یا کوئی بھی مطلب سمجھ لیں کہ ہماری جو چاہت ہے اس سے ریلیٹڈ مواد جو ہے وہ دے رہے ہیں، ہم انداز کے قیدی بن گئے ہیں. ہمیں چاہیے انٹرٹینمنٹ. جو بندہ مطلب بظاہر اچھے الفاظ استعمال کر کر اور بہترین اخلاق کے ساتھ خوبصورت انوائرمنٹ کے اندر اور آپ کی نفسیات کے مطابق چیزیں آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ یار یہی جو ہے نا بہترین مربی ہے. بالکل ایسا. اب جب یہ جو مزاج راسخ جب ہو جاتا ہے نا، تو پھر دیکھا یہ گیا ہے. آج ایک ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس میں بتایا گیا کہ فزیوتھراپی کروانے والی ایک ٹیچر تھیں، وہ جناب مختلف قسم کے ٹپس جو ہے نا وہ سکھاتی تھیں. تو ایک سسٹر انہوں نے اس کو فالو کر لیا. حضرت 4 یا 5 ان کے پروگرام دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دینی اعتبار سے بد مذہب ہے، اور وہ اپنے اس کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ بہت سلولی، مطلب سلو پوائزن کی طرح جو ہے نا وہ اپنا وہ والا کانٹینٹ جو بد مذہبیت کے حوالے سے ہے وہ دے رہی ہیں. کانٹینٹ. اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ سوشل میڈیا سے چیزیں لینے کے حوالے سے آپ یہ کہیں گے کہ یار باتیں سب کی سننی چاہیے، ٹھیک ہے نا، انسان کو جو ہے وہ ایسا مطلب سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، شدت پسند نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے نا کہ جو مذہبی اعتبار سے جو ہے نا ہر چیز کے اندر کہ یار یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، اتنی ساری ریسٹرکشنز یہ نہیں ہونے چاہیے. ہمیں براڈ مائنڈ ہونا چاہیے. تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، یہ خود تو پھسلتے ہیں، ان کے بچے بھی جاتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جن گیدرنگز پہ پھر بیٹھ رہے ہوتے ہیں نا، اپنے پورے ماحول کو جو ہے نا یہ خراب کر دیتے ہیں. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق لوگوں کو سننا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا، کوئی عالم دین ہے، وہ آپ کو اتنا انٹرٹین نہیں کروا سکتا، وہ کہہ کے نہیں لگا سکتا، وہ آپ کو مطلب مسخرہ بن کر نہیں دکھا سکتا. اچھا، اس کے پاس آپ کو بے حیائی بھی نہیں ملے گی، وہ لغویات بھی نہیں کہے گا، وہ فضول باتیں بھی آپ کو نہیں مطلب دے کر کے آپ کا ٹائم پاس کرائے گا. 1-2 ایسے ہیں کہ جو واقعتاً مسخرے بن کر انہوں نے پبلک کیا، جانتی ہے نا کہ وہ مسخرے. نہیں، کہاں جانتی ہے میرے بھائی، پبلک دیوانی ہوئی ہوئی ہے. یہی تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ وائرل ہونے کے لیے، آپ سمجھدار ہیں، اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ جو مسخرہ پن ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہ کرنے والی باتیں کی گئی ہیں، اور پبلک جو ہے وہ کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہی ہے، اور پوری دنیا کا جو ہے وہ ٹور چل رہا ہے. کیا مطلب ہے کہ آپ کیا قرآن بھی اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کو مزہ آئے؟ سیریس ہو کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن حدیث کچھ نہیں سننا. تھوڑی سی اپنی سوچ کو بھی بدلیں کہ آپ کو ہر کام مزے کے لیے نہیں کرنا، ورنہ پھر آگے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کہیں گے جی پبلک ڈیمانڈ، ٹھیک ہے، اور وہ پبلک ڈیمانڈ کے اوپر سب کچھ کر رہے ہوں گے. تو امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی مینٹیلٹی کو بدلنا پڑے گا کہ جب آپ دین سیکھ رہے ہیں، اب آپ کلاس پڑھا رہے ہیں تو آپ کلاس سیریسلی پڑھائیں گے نا، چونکہ جو لوگ آئے ہیں وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اب ہمارے ہاں اچھا پھر نقصان کیا ہو رہا ہے؟ لوگ فالو کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک فارغ التحصیل طالب علم ہے جو 2022 میں فارغ ہوا. اب وہ 2022 میں فارغ ہونے کے بعد مجھے دیکھ رہا ہے فار ایگزامپل، تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے فالو کرے گا نا. اب میں جس طرح کر رہا ہوں گا وہ میرے پیچھے پیچھے سوشل میڈیا پہ سب کچھ وہی کر رہا ہوگا. اب اسی طرح وہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایک عالم ہیں، اب بعض لوگ ہیں آپ یقین کیجئے کہ وہ اپنی ویڈیوز میں اتنی سوقیانہ زبان استعمال کرتے ہیں،
انجینئر علی مرزا کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں، اور بھی لوگ اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک بندہ جس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ جی آئی ایم اے ریلیجیس اسکالر، ٹھیک ہے، اور میں محقق ہوں، اور وہ اتنی گندی زبان استعمال کرے گا. یہ جو چیز ہیں یہ پھر لوگوں پر برا اثر ڈالتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کی وجہ سے جو باوقار علماء ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگ جری ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں رہزن ہزار پھرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم اپنے بچوں کو گھر سے نکلتے ہوئے بھی نا روکتے ہیں، کہتے ہیں چلو میں چلتا ہوں ساتھ، آؤ. جب وہ بار بار لے جاتے ہیں، بار بار بیکری ہو، دکان ہو، میڈیکل اسٹور ہو، ڈیل کرنا، کتنا فاصلے سے رہنا ہے، کتنا نہیں رہنا، ہر چیز کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، تربیت دے رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کیوں نہیں؟ ماں باپ کیوں نہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں؟ کیوں نہیں؟ اچھا اب ایسی ایپس آ چکی ہیں، ایسے رستے بن چکے ہیں کہ آپ ان کو واچ کر سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں مزہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور مزہ انسان کو چاہیے، لیکن اگر اخلاق اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک اچھا اور ہیلدی مزہ دینے کا آپ عادی بنا دیں اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو یا اپنی سراؤنڈنگ کو، تو لوگوں کو اسی میں مزہ آئے گا. مفتی صاحب ایک ہمارے یہیں کراچی میں، بلکہ جہاں ہم ہیں یہاں کے قریب کے علاقے میں، ایک فرد اٹھے اور انہوں نے شادی بیاہ کے موقع پر نعت خوانی کا مزہ لوگوں کو چکھا دیا. اب کتنے دولہا ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری تقریب کے اندر نعت خوانی ہونی چاہیے. کتنوں نے مزارات پہ جانے اور ذکر و اذکار کا مزہ قوم کو دیا، اور اب لوگ پورے پورے کارواں بنا کے جا رہے ہوتے ہیں، مزارات پہ بھی ذکر کرتے ہیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں. تو لطف اور مزہ ہے، اور ویسے بھی اسلام مزے کا اصل مخالف نہیں، لیکن کوئی بھی چیز ہو، مزہ ہو یا عبادت ہو، اگر وہ آؤٹ آف لمٹ ہو رہی ہے نا، بے اعتدالی کا شکار ہو رہی ہے، وہاں پہ روکا جائے گا. سوشل میڈیا ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. ہماری گورنمنٹ نے ماضی میں وہ یوٹیوب کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد منہ کی کھائی. یہ روک نہیں سکتے، لیکن اس کو اپنے مطابق ڈھال کے یوز کر سکتے ہیں. اچھا حضور، یہ ایک بات ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں وہی آتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ نہیں آتا. کئی دفعہ سجیشنز میں وہ آتا ہے جو آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے. سوشل میڈیا وہ دانا وہ شکاری ہے، اس نے آپ کو شکار کرنا ہے، وہ آہستہ آہستہ دانا ڈالتا ہے. اچھا جو بات آپ کر رہے تھے علامہ صاحب، گلیمرائز کرنا چیزوں کو، یعنی میں ایک اپنے بچپن کی ایک ایگزامپل دوں، شاید بہت سطحی نوعیت کی ہے، لیکن مجھے ایگزامپل آتی نہیں کیونکہ اس دنیا کا میں بہت زیادہ عادی نہیں ہوں. ہمارے بچپن میں شاید ہم نابالغ ہوتے تھے، ایک فلم آئی تھی ٹائٹینک فلم. اس میں ہم میٹرک میں تھے تو اس کا پورا ناول ہم نے پڑھا تھا انگریزی کے اندر. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا کہ ایک جہاز ہے، وہ بنایا گیا اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا جہاز، اور وہ کسی چٹان سے ٹکرا گیا اور وہ ٹوٹ گیا اور لوگ غرق ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں مرے. اس میں ایک کپل تھا، ایک مرد اور ایک عورت، جو ظاہر گورے تھے، انگریز تھے، حیا کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں تھی نا، بے حیائی کی بہت زیادہ. لیکن ہزاروں آدمی مر رہا ہے، کسی کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آتا. پر اس بے حیا کپل کو جو بے لباسی کے ساتھ ایک دوسرے کی تصویریں بنا رہا ہوتا ہے اور جہاز کے کونے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جب ڈوبنے لگے تو اس کے ایسے ایموشنز ہٹ ہوتے ہیں، ٹریگرز ہٹ ہوتے ہیں کہ جو وہ فلم دیکھ رہا ہو وہ رونے پہ مجبور ہو جائے. اچھا فلم دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں نے بھی پوری نہیں دیکھی، ہم بچے تھے، لیکن جو اس ناول کو پڑھتا ہے نا تو وہ بھی ہل کے رہ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. الفاظ انگریزی سیکھنے کے دوران یہ چیزیں آئیں. گلیمرائز کر دینا، لاکھوں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک لیڈر مرتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیمرہ اس کو فیل کرا رہا ہوتا ہے. اب وہ جو میڈیا کی دنیا کے لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے کی ساری سائنس کو جانتے ہیں. اسی طرح یہاں پر آپ سوچے تو صحیح، ایک انسان ہے اور ایسا گلیمرائز کر دیا گیا کہ اب وہ انسان ہیومن مین ہونے کے بجائے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے بیٹ مین ہونے کی طرف، وہ اسپائڈر مین ہونے کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ کیٹ مین ہونے کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے. حضرت جب انسان اپنی انسانی وجود سے برگشتہ اور دل برداشتہ ہو کر جانوروں والے وجود کی طرف آ رہا ہو، تب یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، یہ جو الہاد ہے، یہ جو نظریہ توحید ہے، اس کے اندر ڈس بیلنس ہونا تو بہت پیچھے کے چیپٹرز رہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لہٰذا اس میٹھے زہر کو اپنے دل، دماغ اور روح پر غالب نہ آنے دیں. انگلیاں پکڑیں اپنے بچوں کی اور کہیں آؤ بیٹا میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا. اور ریئلسٹک بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں اور آپ فیس بک پہ ہیں،
ہماری جنریشن، میں اور آپ یوٹیوب پہ ہیں، ہماری جنریشن، ہماری جو اگلی جنریشن ہے نا وہ اس سے آگے کے کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کھوج چکی ہے، ایسے ہی جو ہمیں بھی نہیں پتہ. اور بچوں کو اس کے ساتھ ایک سجیشن، فزیکل ایکٹیویٹیز آلٹرنیٹ کے طور پہ دیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک لازم بہت دیں. بڑا مسئلہ ہے لازم کہ جب دیں. آپ فزیکل ایکٹیویٹیز بچوں کو نہیں دیں گے اور بچے گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ٹائم نہیں دیں گے، انہیں پارک نہیں لے کر جائیں گے، گھر کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیں گے، تو بچوں کے اوپر اس کا اثر آئے گا. کچھ بچپن کی باتیں کریں. ہاں بتائیے. برف پانی، ہاں پچو گھر، اس دن ہم بول رہے بھی تھے اٹھک کون سا کھیل بیٹھک، کھیل رہا تھے بتا رہے تھے؟ وہ آنکھ مچولی. کیا خیال ہے، یہ گھروں میں کھیلتے تھے، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے ایکٹیویٹی کرتے تھے اور وہ سب ختم ہو. اچھا ایک اور پہلو دیکھو، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، ایک بہت اہم موضوع میں چاہ رہا ہوں اس پہ آپ آ جائیں. اس پر ہم نے تقریباً گفتگو میرے کر لی. خیال اپنی میں بات اس پر کر کے ایک جملہ مجھے میں کہنے وہ دیں. سوال کہہ دیتا ہوں پھر اچھا، اس کے بعد. ارشاد. لیک ویڈیوز، اصل میں دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بعض اوقات ابھی ہم یہ پروگرام میں غلطی کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، بھائی سن لو. ہم ایک چیز کو ببل کی طرح کھینچ رہے ہیں اور جو ہمارے سننے والے ہیں نا وہ اسی چیز پر اٹکے ہوئے ہیں. اب سوشل میڈیا اتنا طویل موضوع ہے کہ اس کی مطلب 100 سے زیادہ جہتیں ہیں. تو ایک تو وہ آپ اپنی بات کی ایک اور چیز پر آ جائیں، اس پر میں چاہ رہا ہوں زیادہ بات ہو. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی لیک ویڈیوز کی وجہ سے. نمبر 1. اچھا لیک ویڈیو ہو گئی، پوری قوم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے پہ بیٹھ گئی. اب آپ سوچئے کہ ایک مسلمان کا عیب ہے، اس عیب کو چھپانے کا حکم ہے یا پھیلانے کا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارا رب ستار العیوب ہے. کتنے عیب ہیں مجھ میں، ہم میں، اور اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈالتا ہے. اور امت میں یا لوگوں میں ہم معززین میں شمار ہوتے ہیں، عزت دار لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. تو اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو کیا اب ساری زندگی یا جب تک ہمیں موقع میسر ہے ہم اس کی ویڈیو کو عوام میں پھیلائیں؟ نتیجہ خودکشی تک کے واقعات ہوئے. ایک دوست یہ جملہ کہتے تھے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے لوگ معاف نہیں کرتے. خاندان میں کسی ایک بچے یا بچی سے غلطی ہو گئی، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ نے معاف کر دیا. اب اس کا رشتہ آیا، لوگ معاف نہیں کرتے. تمہیں پتہ ہے 2 سال پہلے اس کا یہ کیس ہوا تھا. تو یہ جو لیک ویڈیوز ہیں اس کی جو بیماری لگ چکی ہے کہ لوگ ٹوہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں کوئی ایسا کانٹینٹ ملے اور ہم اس کو پھیلائیں. اور گویا کہ اتنے ذلیل، ازل، خبیث، اخبث، شریر، اشر ہو گئے کہ پیسے کمانے کے لیے عزتوں سے کھیل رہے ہیں. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ عزتوں کے لٹیرے ہو چکے کہ کسی کی عزت سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہمیں مل جائے، تصویر مل جائے، ویڈیو مل جائے، اس کی زندگی برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، میں اپنے وہاں پہ چینل پہ لگا دوں تاکہ مجھے کچھ ڈالرز مل جائے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضلالت، اس سے زیادہ خباثت اور اس سے زیادہ بےغیرتی اور اس سے زیادہ بے شرمی اور کچھ نہیں ہو سکتی. اور بہت سارے معززین زمانہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. حضرت آپ کی بات پر میں انشاءاللہ روشنی ڈالتا ہوں. اور یہ جو مفتی معاذ صاحب بات کر رہے تھے نا، جس کو ہم نے ایک لب لباب کے طور پر لینا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے نا وہ ہونا چاہیے اپنی فزیکل لائف پر. سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کا توازن اور بیلنس یہ ہے کہ انسان اس کو انٹرٹینمنٹ کی بجائے مطلب اس انداز میں یوز کرے کہ اس کو فائدہ بھی ہو اور اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے جو ہے وہ بچ سکے. اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی لمیٹیشنز لگائے، یس، خود بھی اور آگے اپنے بچوں کو بھی شعور دے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ بے وقت اگر استعمال کرو گے نا تو یہ آپ کو بہا کے لے جائے گی. اس کے لیے بالکل ایسا ہی. آپ کو اگر یوز کرنا ہے اپنا ٹائم بناؤ 20 منٹ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ لمیٹیشن کے بس. بغیر بندہ بچ ہی نہیں سکتا. اہم اب بات ہے اب اگلی بات یہ جو آپ یہ نے فرمایا زندگی کی غریبی ہے، اصل سالن نہیں ہے. جنا بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت تعبیر ارشاد فرمائی. نہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے گھر میں ایک ٹائم فکس کر لیں، بالکل ایسا تھوڑا ہی سا اس کے اوپر کہ یہ ٹائم ہوگا انٹرنیٹ بند ہو جائے، اور اس میں حضرت ایک اور بات ہے، خود بخود ڈسکنیکٹ. کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں
کوئی انٹرنیٹ موبائل کے لیے نو موبائل. اسی طریقے سے جب آپ گھر میں آ گئے نا, اب آپ گھر والوں کے ساتھ ہیں. مجھے موبائل رکھوانا پڑتا ہے بھائی, پتا ہے نا کس سے رکھوانا پڑتا ہے؟ دو باپ سے. حالانکہ یہ لوگ اپنے, ان کا چونکہ بزنس کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ بزنس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اپنے جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے اوپر سوالات آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں, ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کئی بار میں انہیں موبائل رکھواتا ہوں, یہ مجھے موبائل رکھواتے ہیں. ہمارا یوز ہمارے اگر یہاں بھی ہوتا ہے, بھی ہے نا تو 1-2 منٹ, لیکن رکھوانا پڑتا ہے نا یار, فیکٹ ہے, اسے مانو. وہ ہے کہ آپ کی صحبت میں 2-3 منٹ بھی جو ہے ادھر ادھر نہیں جانا نہیں جانا چاہیے, یہ تو چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, اللہ قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجسسوا, وہ ٹوہ میں مت پڑو. ٹوہ میں نہ لو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص لیک ویڈیوز کی ٹوہ میں پڑا ہوا ہے, وہ براہ راست اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. بالکل اللہ فرما رہا ہے لا تجسسوا, اور تم تجسس کر رہے ہو. اچھا حضرت, اس کا پتہ ہے لاس کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے, دنیا کے اندر جب کوئی آدمی اس طرح ٹو میں پڑا ہوا ہوتا ہے, کسی کے کوئی ایپ مل گیا, اب اس کے بعد اس نے اس کو اچھالنا ہے, مکافات عمل یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو تجسس کی جو عادت ہے نا, جس شخص کو یہ پڑ جاتی ہے اور وہ لوگوں کے ایپ تلاش کرتا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں رسوا فرماتا ہے, یہ مجرب تجربہ شدہ. ایک روایت کا مفہوم بھی ہے یہ, بالکل ایسا ہی جو ہے. کسی کا جان, یعنی کوئی بندہ, آپ کی بات سے وہ روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک بندے نے ایک گناہ کیا, اس پر توبہ کر لی. اب اس گناہ پر اگر کوئی اسے آر دلائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ یہ بھی اس ذلت میں مبتلا نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ کتنی بڑی وعید ہے. اچھا حضرت, اس کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ کو میں نے جوڑنا ہے. دیکھیے بات ہے کہ ظلم کی مختلف صورتیں, بالکل یہ وہ ظلم کی صورت ہے جس کو معاشرہ تو ظلم نہیں کہتا, لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے. بہت بڑا. کیا کہ آپ جو ہے کسی کے ایموشنز کے ساتھ, کسی کا مطلب کوئی راز آپ کے پاس, یہ بھی ایک راز ہے, ٹھیک ہے نا, وہ راز آپ کے پاس آ گیا, آپ نے اس راز کو جو ہے نا وہ جو ہے معاشرے کے اندر کھول دیا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اگر یہی کام آپ کے ساتھ ہوتا تو اب کتنی دل آزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ ظلم کرنے والے ایک قوم ہے, اللہ اکبر. ظلم کرنے والے قوم ہے, چاہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے, کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے, کوئی کسی کا مال لوٹے, کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے, یہ بھی ایک ظلم ہے کہ آپ کے پاس کسی کا راز آیا اور آپ نے اس کو افشا کر دیا. کل بروز قیامت اس کا جواب کیا, اور پھر ہدایت کا حصول جو ہے وہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے. ایک اور کام ہو رہا ہے, بلیک میلنگ. بالکل ایسا ہی کہ وہ ویڈیو بنا لی, ظلم پر ظلم, اور اس ویڈیو کی بنا پر بلیک میل کیا گیا. اس دن آپ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا تھا دوستوں کے حوالے سے. مال خبیث. مال خبیث ہے. دیکھیں آج کے دور میں جو ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, انہیں یہ بتا دیجئے کہ جو لڑکا آپ سے محبت کا جو ہے وہ چکر چلا کر یہ کہتا ہے کہ مجھے تصویر دو, مجھے ویڈیو بنا کر دو, اور آپ سے ایسی گفتگو کرتا ہے جو گفتگو ایک عزت دار شخص کو زیب نہیں دیتی, تو آپ لکھ لیجئے وہ آپ سے محبت کرنے والا نہیں, وہ ہوس پرست بھیڑیا ہے. بالکل ایسا ہی. وہ آپ کے جسم تک رسائی چاہتا ہے, اللہ, وہ آپ کی عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے. آپ کو یہ میں پہلے بتا رہا ہوں, کچھ بھی ہو جائے کسی کو اپنی تصویر نہ دیں, کچھ بھی ہو جائے کسی کو اپنی ویڈیو نہ دیں, کچھ بھی ہو جائے اس کے الفاظ کے جادو میں آ کر اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پہ نہ لگائیں. وہ بچیاں جو ان حالات میں اپنی فیملی سے بھاگ کر گئیں, انہیں بازار میں بیچ دیا گیا. بالکل ایسا. انہیں ان کی عزت تار تار ہو گئی, اور وہ نشان عبرت بن کر کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں پر وہ خودکشی کی حد تک چلی گئیں. تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہوس پرستی آج ہمارے معاشرے میں, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم تو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں, نو,
آپ عورتوں کی آزادی کی بات نہیں، آپ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. آپ اپنی ہوس کے لیے عورت کارڈ کھیلتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں. اسلام نے عورت کو محفوظ کیا ہے. تو لب لباب یہ ہوا آپ کی بات سے جوڑتے ہوئے کہ بلیک میلنگ کے لیے بھی ویڈیو اپنے پاس رکھنا یہ شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے، اور ہمیں یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کی عزت کے ساتھ کھیلیں، ورنہ ڈرنا چاہیے اس حدیث کی بنیاد پر کہ جو ذلت اس نے سہی، کہیں آپ بھی اس ذلت میں مبتلا نہ ہو جائیں. اچھا حضور، یہاں پہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 2 پوائنٹس لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بسا اوقات لوگ اس کی گہرائی اور اس کی خرابی کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایونٹ کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایونٹ کو سیف اور ریکارڈ کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، وہ ایونٹ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، وہ برتھ ڈے کا ایونٹ ہے، وہ شادی کا ایونٹ ہے، وہ ABCD کا، وہ بند کمرے کا بھی ایونٹ ہو سکتا ہے، کھلے میدان کا بھی ایونٹ ہو سکتا ہے. آپ کا جو بھی ایونٹ ہے نا، آپ اس کو سیلیبریٹ کرو، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی رکھ لیا کرنے دیں. یہ کیا کہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اسکرین سے آپ دیکھ رہے ہو. آپ مشین نہیں ہو، آپ روبوٹ نہیں ہو، آپ انسان ہو. تو ہنسو، کہہ لگاؤ، خوبصورتی کے ساتھ شریعت اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے لطف اٹھاؤ، زندگی کا لطف اٹھاؤ، نو پرابلم. ایک چیز یہ چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور بسا اوقات کس لیول تک پہنچتی ہے کہ بچے تیار ہونے سے پہلے، تیار ہونے کے وقت، تیار ہونے کے بعد اپنی ڈریسنگ کے مرر کے اندر تصویریں لے رہے ہوتے ہیں. پوری فیملیاں دکھا رہے اچھا، وہ نہیں شیئر کر رہے، چلو اتنا شعور ہے، لیکن ان کا ڈیٹا انہیں کیا پتا کہ کتنی ایپس کو انہوں نے ایکسس دیا ہوا ہے کہ وہ ڈیٹا اٹھا سکتی ہیں. بہت اہم اسی پوائنٹ. طریقے سے کتنی جو آپ پلے سٹور وغیرہ یعنی اتھینٹک فارمز کے بجائے صرف سوشل میڈیا پہ آنے والے لنکس کے ذریعے سے ایپ انسٹال کر لیتے ہو، وہ تو ہوتی ہی ان کاموں کے لیے. اسی طرح آپ اور ہم موبائل میں ہزاروں آپشنز ہیں جو نہیں جانتے، اور موبائل کی سائبر سیکیورٹی کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. نتیجتاً کتنا کچھ ہمارا ڈیٹا، ہماری وائس کا، ہماری تصویر کا، ہماری ویڈیوز کا کہاں پہنچ رہا ہے ہمیں نہیں پتا. اور ہم یہ ایگزامپلس جانتے ہیں کہ انہی ڈیوائسز کی وجہ سے غزہ میں یا اور پتہ نہیں کن کن مقامات پر کتنے لوگوں کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، اب آئیے، آپ یہ تو حضرت نے بیان کیا نا کہ ایک غیر مرد ہے اور وہ آپ تک رسائی چاہتا ہے. میں کہتا ہوں غیر مرد کو ایک سائڈ پہ رکھیے، آپ میاں بیوی ہو، لیکن اس کی سیکیورٹی کہاں ہے کہ بعد میں رشتہ سلامت رہے گا؟ طلاقیں ہو جاتی ہیں، دیے ہوئے زیورات کے پیچھے لڑائیاں ہوتی ہیں. ہم تو فتوے لکھتے ہیں بھائی، تو اس وقت جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لباسوں پہ، کپڑوں پہ، الماریوں کے اوپر مارنے کے لیے لوگ تیار ہوئے ہوتے ہیں. اس موقع پر جو ایک دوسرے کے ویڈیو کے کلپس ایک دوسرے کے موبائلز میں ہوتے ہیں، ان کا کیا کیا بنتا ہے. اور پھر یہ موبائل بکتے ہیں، اور آپ نے اس کو سب ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا، پھر بھی بیچ رہے ہیں، پھر بھی وہ ریکور ہو جاتی ہیں چیزیں. احتیاط، آپ انسان بنے، مشین نہ بنے. ہر چیز مشین کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال بس بالکل درست بات ہے. اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، ایسے کئی واقعات سامنے آئے کہ میاں بیوی تھے، اس دوران انہوں نے ویڈیوز بنائی، اور جب طلاق ہو گئی اس کے بعد ویڈیوز لیک کر دی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ طلاق کے بعد ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اگر زوجہ کو اپنے پاس رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھو، او اگر نہیں بن پا رہی تسریح چھوڑ دو، لیکن احسان کے ساتھ، حسن کے ساتھ. اور ہمارے ہاں اب تو شاید و باید ہی کوئی ایسی فیملی ہو جو طلاق کے بعد ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگاتے ہوں. تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز آپ کی باقی رہ گئی، آپ یقین کیجئے کہ زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور اس میں وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، میں انہیں یوں بھی سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائی، آپ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہو نا، اب یہ پتہ نہیں دنیا کب تک قائم ہے اور کب تک یہ موجود رہے گی انٹرنیٹ پہ. تو آپ نے جو حرکت کی، آپ کی ایک نسل کے بعد جو آپ کی اولاد آئے گی، کیا آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ یہ ہمارا دادا تھا، یہ ہماری دادی تھی، یہ ہماری ماں تھی، یہ ہمارا باپ تھا. آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی کی گردن جھک گئی، تو آپ کا کیا فائدہ؟ آپ چلیں دینی حوالے سے ہم گفتگو نہ بھی کریں، ہمارا ایک رسم و رواج تو ہے نا، ہماری ایک روایت تو ہے نا، پورا خاندان کا معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے لوگ عزت داؤ پر لگاتے ہیں. اچھا، کچھ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں آئے
کہ جو بالکل نیرے جاہل اور ٹک ٹاکر بن گئے اور وہ کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے. اب انہوں نے کہا دیکھا یار یہ اس بندے نے تو 5 کلاسیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں اور یہ تو ارب پتی بن گیا ہے اور جہاں پہ جاتا ہے یہ فہم ہی فہم ہے. اب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. اب آپ دیکھیں کہ اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے کہ ایک بندہ اگر ارب پتی بن بھی گیا تو دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ آپ کو اخلاق دیکھنا ہے، آپ کو کردار دیکھنا ہے، آپ کو صرف اس دھوکے کی دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں چلے جانا، ورنہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ کی عزت چلی جائے گی، آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اور ایسے جملے استعمال کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا، زو معنی کلام کرنا، یہ آج کل مین اسٹریم پہ شروع ہو گیا ہے. ڈراموں کے اندر ایسے ایسے انداز اور ایسے ایسے یعنی جسے کہتے ہیں کہ سینز فلمائے جا رہے ہیں کہ جو حیا سوز ہیں. پری پلان کام ہو رہا ہے. یعنی وہ اسکرپٹ پہلے لکھا جاتا ہے تاکہ وہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جائے. ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے. یہ 2 دھاری تلوار ہے، اس پر چلنا آسان کام نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے پہنچانے کا. اچھا بولیں گے اچھا پہنچے گا، برا بولیں گے برا پہنچے گا. اچھا دیکھیں گے اچھا پہنچے گا، برا دیکھیں گے برا پہنچے گا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جو آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو اخلاقی طور پر بہتر بنا رہا ہے یا بدتر بنا رہا ہے. بالکل ایسے آپ کی سوچ اور فکر کو درست کر رہا ہے یا خراب کر رہا ہے. آپ کے اندر جذبات کو، جسے ہم غیر شرعی جذبات کہتے ہیں، ان غیر شرعی جذبات کو بھڑکا کر غلط راستے پہ ڈال رہا ہے یا نہیں ڈال رہا. یہ جو انصاف ہے یہ آپ کا اپنا ہے. میرے پیارے بھائیوں، تنہائی کو اگر بہتر نہیں کریں گے، تنہائی میں گناہ میں مبتلا ہوں گے تو پھر ذوق شوق تو سلب ہوتا ہی ہے. غفلت بعض اوقات انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اختتامی ایک بات کہہ لیں پھر اس کے بعد ہم جواب میں آج عرض کرنا چاہوں گا، بڑی امپورٹنٹ ہے. جو ہونا تھا ہو گیا. اب میرے وہ بچے وہ بچیاں، ہو گئی غلطی، ان کی ویڈیوز بن گئی، وہ لیک آؤٹ ہو گئی. آپ دل چھوٹا نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا. زمانہ کوئی تنقید کرے گا، آپ کے اڑوس پڑوس، آپ ایریا چینج کر لو، کرائے کے گھر پہ چلے جاؤ، اپنا کالج چھوڑ دو، اپنی یونیورسٹی چھوڑ دو، دوسری جگہ سے ہو جائے گا. قرآن ایک اصول دیتا ہے، ان ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. لہٰذا معاشرہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، آپ معاشرہ بدل سکتے ہو. آپ سندھ میں رہتے ہو نا، آپ پنجاب میں چلے جاؤ، اللہ وہاں رزق دے دے گا، تعلیم بھی پوری ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. اور جو امیجیٹ فیملی ہے، ہو گئی نا، بچی سے غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، باپ سے غلطی ہو گئی، ماں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بیٹے سے غلطیاں ہو گئی، گھر کے کسی بھی فرد سے غلطی ہو گئی. اگر خاندان اسے قبول نہیں کر رہا، آپ قبول کیجیے، زندگی کو آگے بڑھائیے. ایسا نہ کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں مشرکین کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توحید کے مخالفین کے لیے توبہ کے، قاتلوں کے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ خودکشی کی طرف نہ جائیں، خودکشی کی طرف نہ جائیں. یہ نہ سمجھیں کہ زندگی بند ہو گئی، یہ نہ سمجھیں کہ اب چاروں طرف اندھیرا ہے. وہ ایک غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی، لیکن وہ ریکور ہو سکتی ہے. آپ کا گناہ، آپ کی غلطی رحمان کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے، رستے ہیں. اور وہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا، آپ مفتی شاہد صاحب سے رابطہ کر لیجئے. وہ نمبر ہے نا، وہ سوالات کے لیے ہے نا، وہ شرعی مسائل کے حل کے لیے ہے نا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کبھی بھاگیے گا نہیں، منہ نہیں چرائیے گا. آپ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی ہیں. اپنی غلطیوں کو ریکور کرنے کے لیے اللہ والوں سے جڑیں، انشاءاللہ کرم ہوگا. تو میرا پیغام یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ ہمیں فالو کریں، ہمیں ان فالو کرنا بھی سیکھنا چاہیے. واہ کیا ان سبسکرائب کرنا بھی سیکھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جس وقت ہم بات کرتے ہیں، کمال بات ہے یہ، لبے لباب ہے یہ، کہ آپ کو جہاں سے غلط مل رہا ہے آپ ان فالو کریں. آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو بہت بہترین وصف قرار دیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور جن پر آپ سرپرست ہیں. کوشش یہ کریں کہ اس حوالے سے بھی توجہ دی جائے. جہاں کہیں کوئی غلط مطلب کنٹینٹ آپ کو فیل ہوتا ہے جو آپ کو لاشعوری طور پر بہکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، آپ کی سوچ اور فکر کو بدل سکتا ہے، آپ کے عقائد اسلام پر کاری ضرب لگا سکتا ہے،
آپ کے اعمال صالحہ کو بدعملی میں لے کے جا سکتا ہے، آپ ان کو انفالو کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا ایک ساتھ اور ایک سپورٹ ہوتا ہے. کل بروز قیامت جو ہے وہ اس پر بھی بات ہوگی، اس پر بھی احتساب ہوگا کہ آپ کن کے ساتھ تھے، آپ کا سپورٹ اور آپ کی تائیدات جو ہے وہ کن کے ساتھ تھی. اگر ہم ایسوں کے ساتھ تھے جو بے حیائیاں اور برائیاں پھیلا کر کے پھنس چکے، اور اگر ان کے فالوورز میں ہم بھی ہوں گے تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی اس وقت محرومی ہوگی. لہٰذا ان فالو کرنا سیکھیے، ان سبسکرائب کرنا سیکھیے، اور کوشش یہ کریں کہ اس کو ویلیو دیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. جتنا ممکن تھا ہم نے اس پر بات کی ہے. آپ لوگوں کو جو سیکھنے کو ملا اس پر ضرور عمل کیجیے گا. فتنے کا زمانہ ہے، اس میں وہی بچ پائے گا جو اپنا تعلق اللہ کریم سے مضبوط کرے گا. میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی روحانیت کو بڑھائیں. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں، روزانہ تلاوت قرآن کریں، روزانہ اللہ کا ذکر کریں. آپ کے جب قلب کی کیفیت روحانی ہوگی نا، یہ جو اٹریکشن ہے سوشل میڈیا پر، دنیا کے اندر، ایون خواتین کی طرف جو اٹریکشن ہے، یہ ختم ہو جائے گی. جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. وہ جس کا عشق صادق ہو، وہ جن کا عشق صادق ہو، وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل دے. اب آ جاتے ہیں جوابات کی جانب. منتظرین جوابات بیٹھے ہوئے ہمارے پاس. چلے جی، سب سے پہلا سوال ہے یونس قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کی بارگاہ میں عرض ہے. یونس اپنے والا جو سوشل میڈیا پہ حدیث مبارک شیئر کر دیتے ہیں بغیر حوالے کے، بغیر دلیل کے، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیں، اگر آپ نے وہ حدیث کسی مستند عالم دین کے پیج پر یا ان کے واٹس ایپ نمبر سے آپ کے پاس آئی ہے تو آپ اعتماد کر کے اسے آگے بڑھا سکتے ہیں. ورنہ کئی ایسی روایات ہیں. اب جیسے رمضان شروع ہوا، احادیث جس نے رمضان کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو گئی. اب اس میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ نبی کریم یعنی ہمارے محدثین نے عمریں لگا دی موضوعات کو الگ کرنے کے لیے، اور آج سوشل میڈیا کے دور میں آپ بغیر تحقیق کے حدیث کو شیئر کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس لیے بغیر دلیل کے یا بغیر اعتماد کے اندھا دھن آپ کے پاس آئی. اب لوگ کرتے کیا ہے کہ وہ حدیث پڑھتے بھی نہیں ہیں. میسج آیا، فارورڈ ٹو آل، اب وہ سب کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا. اس میں غلطی ہوتی ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ جناب ارشد رضا اتاری صاحب. مفتی صاحب، کیا یوٹیوب کی کمائی حلال ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. بات یہ ہے کہ علماء کے دونوں موقفات ہیں اس حوالے سے. ایک تعداد علماء کی یہ کہتی ہے، جو مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ مال شبے کا مال تو لازمی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے. وجہ یہ کہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے نا، اگر وہ غیر شرعی ہے تو اسی کی کمائی جو ہے نا وہ آپ کی طرف آ رہی ہے. لہٰذا یہ مطلب بہتر نہیں ہے، اور انسان کو اس سے بہر صورت بچنا چاہیے. اور جو جواز کا مطلب فتویٰ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کنٹینٹ دے رہے ہیں، اور ایک پلیٹ فارم پر مطلب ان کی سروسز ہے کہ وہ اپنی جو بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پر یہ کریں کہ اس کے اندر لمیٹیشنز ہوتی ہیں. لہٰذا آپ وہ لمیٹیشنز کو استعمال کریں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسی ایڈز کو الاؤ نہ کریں کہ جو مطلب گناہ کی دعوت دیتی ہوں. تو پھر اب جو کمائی آ رہی ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ کا کام ہے اپنا کنٹینٹ دینا. آپ اس کے مطلب یوں سمجھ لیں آپ سے اس پر سوال کیا جائے گا. اور یہ جو کنٹینٹ باہر سے آ رہا ہے اگر یہ گناہ کا نہیں ہے تو بالکل درست ہے. اچھا جی، ارشد رضا اتاری صاحب ہیں. مفتی صاحب، مسجد میں لطیفے سنانا یا لوگوں کو ہنسانے کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. وہ لطیفے کی نوعیت کو دیکھا جائے گا.
اگر کوئی پر لطف بات اس طور پہ کی گئی ہے کہ لوگوں میں نشاط پیدا ہو اور اس میں کوئی شرعی اصول کی مخالفت نہیں ہے تو اس کی بالکل گنجائش موجود ہوگی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ایسا حصہ ہے کہ مسجد میں دوران وعظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں کیں جو ان کے عرف کے مطابق لوگوں کے لیے ایک لطف اور ایک لطف کا سبب بنتی تھیں، لیکن ایک ولگر لطیفے، ایک سوقیانہ بات، مسخرہ پن اور اسی طرح کسی کے اوپر تضحیک، تنقید، طنز، یہ چیزیں عام حالات میں بھی منع ہے تو اللہ کے گھر میں تو اور زیادہ یوں ہی غفلت کی طرف لے جانے والی باتیں، اب چاہے وہ لطیفے کے زاویے سے ہو یا سنجیدگی کے زاویے سے ہو، وہ سب منع ہوں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو خشکا لوگ ہوتے ہیں نا، خشکا ایک لفظ استعمال ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، یہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ آٹو پہ سیریس ہو جاتے ہیں اور خشک مزاج، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مزاح کرنا منع ہے، مسخرہ پن ایک الگ چیز ہے۔ انہوں نے جس وجہ سے پوچھا ہے آئی نو ویری ویل، وہ جو کیا جا رہا ہے نا ممبر رسول پر جو اچھلیں گے اور نہ کرنے والی باتیں کریں گے، اس کی بالکل ممانعت ہے، اور مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا ہے وہ ایک عالمانہ وقار کے ساتھ دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے، مسجد میں قہقہے بلند نہ ہوں، ادب مسجد کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ تو وہ جو دو چار لوگ اس طرح کر رہے ہیں اپنی سستی شہرت کے لیے، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اچھا لگے یا برا لگے۔ اسٹریٹ فارورڈ یہ بات ہے کہ مسجد کے تقدس کو کسی صورت پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بعض لوگوں نے ماضی میں یہ کیا تھا کہ پنجاب میں وہ وزیر خان مسجد جو ہے وہاں پر شوٹنگ شروع کر دی تھی مسجد کے اندر، برائیڈل شوٹنگ، اور وہ مسجد کے تقدس کو پارا پارا کر رہے تھے۔ پھر اس پر بہرحال سوشل میڈیا پہ بات چلی، تو بہرحال اگر دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے مزاح ہے، اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں تو عرض کی یا رسول اللہ میں جنت میں چلی جاؤں گی بوڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ رونے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک آیہ مبارکہ غالباً پڑھی کہ وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ جو جنت میں خواتین جائیں گی وہ جوان ہو کر جائیں گی، تو پھر وہ خوش ہو گئی۔ اسی طرح وہ اونٹنی والا واقعہ ہے کہ مجھے کوئی اونٹ دے دیجیے، آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو یہ وہ نبی کریم کی سیرت کے پہلو ہیں کہ جنہیں اپنانا چاہیے۔ خیر، اس کے بعد ہیں جناب تین ہمارے دوستوں کی ایک ساتھ، کہانی سنا حضور، سنائیے سنائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت کیا عمر کمال بات ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں دوست تھے آپس میں۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا قد ذرا اونچا تھا پوچھا تھا، اور حضرت علی بیچ تھوڑے میں تھے۔ پست قد تھے۔ یس، اچھا، نقطہ کہتے ہیں نقطے کو بھی، جیسے نون پر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور نقطہ کہتے ہیں دھبے کو بھی۔ اب وہ سچویشن یہ تھی کہ حضرت ابو بکر، بیچ میں حضرت علی اور حضرت عمر، یہ تینوں چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، تو درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوجی، اور انہوں نے فرمایا کہ علی تم تو ہمارے درمیان ایسے ہو جیسے لنا کا نقطہ، یعنی اردو میں کہیں تو ہمارا نقطہ ہمارا دھبا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذہین فرد تھے، تو آپ نے برجستہ جواب دیا کہ ہاں ہاں اس نقطے کو برقرار رکھنا، ورنہ اگر یہ بیچ میں سے گیا تو آپ لوگ بھی لا ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں بچو گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یوں ہی ایک اب صحابہ میں کتنا پر لطف ماحول بنتا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا مدینے میں نا کھجور کے درخت تھے، تو سب بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک غلام کو اشارہ کیا، وہ اوپر گئے اور کھجوروں کا خوشہ توڑ کے لائے، بکری کی کھال کو بطور دسترخوان بچھایا اور اپنا کھجوریں کھانے لگ گئے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ ریئل سوشل لائف تھی۔ اچھا، اب کھا رہے ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، دوسرے نے تیسرے کو، سب نے اپنی کھجور کی گٹلیاں نا حضرت علی کے آگے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا چل رہا ہے؟ آپ کر رہے ہو کیمرہ فیس، اب اس کا اتنا مزہ ہے، ہم آپ کو انٹینشن دینا چاہ رہے ہیں، یہ بندہ ادھر سے ہٹ رہا ہی نہیں ہے، تو بھائی ہم سے بات کرو، وہ سمجھ جائیں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیمرے کا، زندگی کی پہلی دفعہ ہے بھائی، ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ بتائیے، تو ڈر لگتا ہے نا اس کیمرے سے، تو آپ ہمیں بتائیے۔ حضرت علی، آپ چینج کر لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آگے ساری گٹلیاں کر دی گئیں۔ اب کسی نے آگے سے کہا کہ علی اتنی کھجوریں، یعنی اتنی گٹلیاں تو ساری کھجوریں آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مسکراتے ہوئے فوراً رسپانس کیا کہ میں نے تو گٹلیاں چھوڑ دی، آپ لوگ گٹلیاں بھی کھا گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، کمال۔ اچھا، ان لطائف کا کتنا مزہ ہے۔ اب میں بھی سناؤں گا آپ کو۔ میرے پاس ایک میسج میرے ایک کلاس فیلو ہیں، انہوں نے اس دن کیا تھا، اگر مجھے مل جاتا ہے نا تو آپ کو مزہ آئے گا۔
اتنے حضرت تلاش ہاں کرتے ہیں. بتائیے بتائیے. بات یہ ہے کہ لطف، مزاح، یہ چیزیں حضور کی سیرت سے ہمیں ملی ہیں اور ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا کیا بات چاہیے. ہونا کیا خیال ہے چاہیے، عالم؟ بالکل ایسا ہی ہے. طبیعت میں اگر نشاط نہ ہونا تو بندہ مریض ہے. کیا بات ہے، حضرت کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ نشاط بہت لازم ہے. چیزیں ڈس بیلنس نہیں ہونی چاہیے، بات بیلنس یہ میں چلتے ہیں. ہاں اور دیکھیں نا، غصے میں موجود شخص اگر ہے نا یا بگڑا ہوا مزاج ہے تو آپ یہ بتائیں کون سا وہ مطلب اپنے اطراف کے اندر اچھی وائبس دے گا حضرت؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور مطلب وہ آپ کے سمجھ لیں کہ یہ جو تلخ مزاجی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اسمیل کی مانند ہے. کچھ نہ بھی کرے نا تو دائرہ خراب کر دیتی ہے حضرت. بالکل ایسا ہی اور ہے. نشاط جو ہے نا وہ خوشبو کی مانند کیا ہے. بات ہے. آپ چلے. مسکراہٹ دیں گے تو پھر اطراف بھی جو ہے وہ پر لطف ہوگا. میرے کلاس فیلو ہیں علامہ کامران صاحب، انہوں نے یہ میسج بھیجا تھا کہ ایک شخص نے مشہور تابعی امام شعبی سے داڑھی پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھا. داڑھی پر مسح کرنے کا انہوں نے انگلیوں سے داڑھی کا انہوں نے فرمایا امام شعبی نے کہ بھئی انگلیوں سے داڑھی کا خلال کر لو جس طرح کیا جاتا ہے. وہ شخص بولا مجھے اندیشہ ہے کہ داڑھی اس طرح بھیگے گی نہیں. اب خلال کا جب جتنا بتایا جا رہا تھا تو امام شعبی نے جواب میں فرمایا پھر ایک کام کرو، رات کو ہی داڑھی پانی میں بھگو دینا. اب آپ دیکھیے کتنی کمال بات ہے کہ اس کو مزاح کے طریقے پر یہ فرمایا. ایک امام شعبی سے ایک شخص نے پوچھا کیا حالت احرام میں انسان اپنے بدن کو کھجلا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہاں. وہ شخص بولا کتنا کھجلا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آگے بھی امام شعبی تھے، انہوں نے جواب دیا جب تک ہڈی نظر نہ آنے لگے. اب آپ دیکھیں کیا مزاح، اس کے لیے علم اور ایک ذوق جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. ایک شخص نے عمر بن قیس کوفی سے پوچھا، انہوں نے ایک اس میں کافی سارے لکھے کہ اگر انسان کے کپڑے، جوتے اور پیشانی وغیرہ میں مسجد کی کچھ کنکریاں لگ جائیں تو وہ ان کا کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا پھینک دے. وہ شخص بولا لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنکریاں جب تک دوبارہ مسجد میں نہ پہنچائی جائیں وہ چیختی رہتی ہیں. تو وہ بولے تو پھر انہیں اس وقت تک چیخنے دو جب تک ان کا حلق پھٹ نہ جائے. وہ شخص بولا سبحان اللہ، بھلا کنکریوں کا بھی کہیں حلق ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا پھر بھلا وہ چیختی کہاں سے ہے؟ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ جنہیں سن کر جو ہے نا ایک لطافت ایک بڑی ملتی ہے. پیاری کتاب ہمارے Yeah. شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اظہری صاحب نے لکھی اور انہوں نے پراپر چیپٹر یہ والا قائم کیا اس میں کہ محدثین کے ایسے واقعات انہوں نے جمع کیے کہ جس میں تھوڑا سا پر لطف باتیں تھیں اور پڑھنے لائق کتاب. اور یہ بھی جو انہوں نے واقعات لکھے نا، یہ المراح فی المزاح عربی کی جو کتاب ہے، بڑی کمال کی کتاب ہے، پڑھنے لائق ہے. ایک واقعہ اور ہے امام اعظم کا. فرماتے ایک آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور پوچھا جب میں اپنے کپڑے اتار کر ندی میں غسل کرنے کے لیے جاؤں تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھوں یا کسی اور طرف؟ تو انہوں نے جواب دیا بہتر ہے کہ تم اپنا چہرہ کپڑوں کی طرف رکھو تاکہ کوئی انہیں چرا نہ لے. ٹھیک ہے، تو کمال، مطلب آپ دیکھیں ان کا کیا ذوق ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. چلیں جی، آپ کو کافی سارے واقعات مفتی معاذ صاحب کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ میں سنا دوں تو مجھے بھی یاد آیا کہ میرے پاس ایک میسج آیا ہوا تھا. ہول سیل میں ہم جانے لگے تھے. ہاں، ہول سیل میں ہم جانے لگے تھے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ. یہ واقعتاً جو ہے نا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے قریب کوئی آ کے بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد بالکل ہی بور ہو جائے. مزاح جو ہے یہ انسان کی طبیعت میں جو آپ بات کہہ رہے تھے نشاط پیدا کرتا ہے اور کیفیت کو بدل دیتا ہے. چلیں جی، اس کے بعد ہیں مدثر فضلانی صاحب. مفتی صاحب بعض اوقات بندہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہے اور فوراً اس چینل کو سبسکرائب کر لیتا ہے، حالانکہ اس چینل میں غیر شرعی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، تو فقط اس معمولی سے فعل سے وہ بندہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت گناہ جاریہ والے فعل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے اس کا معلوم بھی نہیں ہوتا. کیا فرماتے ہیں، کیا ہمیں ہر چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے؟ آپ اس کا خاص جواب دیجیے چونکہ آپ نے ان سبسکرائب کرنے کا کہا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ایک ویڈیو کی بنیاد پر اگر آپ فالو کرتے ہیں یا سبسکرائب کرتے ہیں تو گناہ جاریہ کا تو حکم نہیں لگے گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت آپ آ سکتے ہیں کہ اگر وہ جو پیج ہے یا مطلب جس کو آپ نے فالو کیا ہے وہ اسی قسم کا کنٹینٹ دیتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ گویا کہ آپ جس طرح ایک دوست کا انتخاب کرتے ہیں سوچ سمجھ کر
کسی بزنس پارٹنر کو لے کر آتے ہیں انتہائی ذی رقی کے ساتھ. اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا مطلب جس کو آپ فالو کر رہے ہیں گویا کہ یہ بھی ایک فرینڈ شپ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک پارٹنرشپ ہے. تو جب آپ اپنا دوست بناتے ہیں, پارٹنرشپ کرتے ہیں, محتاط ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی احتیاط کا دامن بالکل نہیں ایسا ہی چھوڑنا ہے. چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد ہے ارباز میمن جنیجو صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ العلماء جنیجو تمہارا والا ارباز ہے, ایک جنیجو ہمارے پاس بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ نہیں کہ رشتہ دار ہیں. مفتی محمد شاہد مدنی صاحب, استاذ محترم جناب علامہ عثمان لاکھانی صاحب, استاد مکرم جناب مفتی محمد معاذ مدنی صاحب, میرا آپ لوگوں کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ قرآن کریم موبائل فون میں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بالکل جائز ہے, قرآن کریم میں آپ قرآن کریم موبائل فون میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر وہ موبائل جس میں قرآن ہے اسے واش روم میں لے کر جانا, تو وہ بھی جائز ہے. اس کی وجہ ہے کہ موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے وہ ریزس کی شکل میں ہوتا ہے. اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ خود بھی تو واش روم میں چلا جاتا ہے. تو اگر آپ اس وجہ سے ناجائز قرار دیں گے تو حافظ قرآن کیا کرے گا, اس کے سینے میں بھی تو قرآن موجود ہے. تو بہرحال اس کو پڑھنے کا جواز ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہیں شاہد نورانی, شاہد علی نورانی صاحب. اچھا, یہ شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھی ہیں. ماشاءاللہ. یہاں پہ آتے ہیں میرے پاس جمعے والے دن, ماشاءاللہ بڑی عمر کے ہیں. اور یار کیا تربیت کی تھی کہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ کے تربیتی یافتہ, اتنا ادب علماء کا جس کی انتہا نہیں. اچھا ماشاء اللہ. فرق نظر آتا ہے آج کل کے کسی بندے کا, صحبتی یافتہ بندہ ہم سے ملنے آئے, اس کے ملنے کے انداز میں اور ان کے ملنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ بزرگ مطلب تربیت ایسی کیا کرتے تھے کہ مطلب 2 عشرے گزر گئے کم و بیش, اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں میں وہ ادب نظر آ رہا ہوتا ہے. سوال ان کا کیا ہے جناب؟ السلام علیکم. یہ جو میڈیا سیل سے ریلیز ہوئے 20 سال پہلے, یہاں یہودیوں کا ایجنڈا تھا تاکہ آنے والے دور میں کوئی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد پیدا ہی نہ کر سکے, تو مجاہد پیدا ہونا اس لیے مشکل ہو گئے کیونکہ آج کی عورتوں کے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ بیسیکلی سوال نہیں ہے, ان کا ایک اپنا تجزیہ ہے کہ ایک یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ علامہ اقبال کے اشعار بھی ہے نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو, اہر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو ان کے پاس جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ 20 سال 50 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں. تو اسباب بہت سارے ہیں, ان میں سے آپ کا تجزیہ آپ کے مطابق بالکل درست ہے کہ ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے. مدثر فضلانی صاحب, مفتی صاحب اگر کسی کو نوافل پڑھنے سے زیادہ مزہ اور سکون وظائف پڑھنے میں آئے تو اسے کس کو اختیار کرنا چاہیے؟ واہ. کچھ نفس کی مخالفت کی پریکٹس کی خاطر نوافل ضرور کنٹینیو رکھیں اور ساتھ میں ذوق کے ساتھ وظائف بھی پڑھیں. ٹھیک ہے, یعنی کیفیت کے اوپر ہے کہ جس کی جیسے کیفیت بنتی ہے وہ اس کے مطابق کر سکتا ہے. لیکن نوافل جو ہے نا وہ قرب کا, جو حدیث ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. اذکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے, نوافل کے ذریعے بھی ہوتا ہے. بس وہ اور یہ کہ ویسے بھی نا اذکار عام طور پہ اس طور پہ پڑھے جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اہداف پیش نظر ہوتے ہیں, لیکن قرآن کا منصوص ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بالکل ایسا ہی ہے. مسائل کے حل کے لیے تو منصوص وظیفہ نماز ہے. ماریہ صاحبہ ہیں, ہم نے سنا ہے, یہ کل غالباً آپ نے جواب دیا تھا یا آپ نے دیا تھا, لائیو تلاوت سننا واجب نہیں, نہ ہی سجدہ صاحب واجب ہوگا کیونکہ وہ ہم تک 1-2 منٹ بعد تک پہنچتی ہے. کیا ایسا ہے؟ مطلب میں سوال نہیں سمجھا, میں پتہ نہیں کل ہم نے کیا سوال ڈسکس کیا تھا. بات یہ کہ لائیو اگر تلاوت ہو رہی ہے تو سجدہ صاحب ہوگا, یہ بیان تو کیا تھا. سجدہ صاحب اگر ہوگا تو وہ سجدہ صاحب کرنا ہوگا. سوال میں بھی کیا ہے کہ وہ لائیو تلاوت واجب لائیو بھی نہیں, ہمارے پاس لائیو نہیں پہنچ رہی, 2 منٹ بعد پہنچ رہی ہے. اچھا تو کیا ہو گیا؟ نہیں, میں عرض کر دیتا ہوں. وہ پھر اصل میں یہ فقہا کا ایک مسئلہ تھا کہ اگر پہاڑوں کے بیچ میں کوئی آیت سجدہ تلاوت کرے
اور پہاڑوں کی گونج کی آواز آئے تو اس سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا، لیکن جو پہلی آواز آئی کی اس سے سجدہ تلاوت لازم ہوگا. پر لائیو کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے، اگرچہ تھوڑا سا ڈیلے ہو کر آ رہا ہے کیونکہ ڈسٹینس ہے، لیکن لائیو ہے تو سجدہ تلاوت بھی لازم ہوگا، تلاوت کو سننا بھی لازم ہوگا، لیکن فوکس کرنے کا اتنا سخت حکم نہیں ہوگا. وہی جو کل یعنی والی یہ مفتہ بھی قول یہی ہے نا کہ سجدہ تلاوت ہوگا لائف پہ، بلکہ اس کی ایک کیونکہ کل ہم نے یہی بیان کیا تھا، میرے ایک ذہن اور میں نہیں ہے. وضاحت یہ بھی ہے، بالکل ایسے. مثال کے طور پر یہ گونج اسپیکر، نہیں ہے. ہاں جو اسپیکر کے ذریعے حضرت وائس آتی ہے نا وہ بھی چند سیکنڈ کے بعد آتی ہے، اور اب کا لائیو ایسا ہے کہ جو 15 سیکنڈ کے بعد یا 20 سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا حکم وہی ہوگا جو فزیکل ہو رہا ہے. چلیں جی، محمد وسیم صاحب ہیں. السلام علیکم استاد صاحب، آپ لوگوں کو سن کے بہت اچھا لگتا ہے. ویری گڈ. گھر کے سکون کے لیے بتا دیں کہ بچے ماں باپ کی عزت کریں، دعا کریں بچوں کے لیے، اور تربیت اگر اچھی کی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. باقی اگر آپ وظیفے کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بچے فرما بردار رہیں، اس کے لیے آپ روزانہ 41 بار بعد عشاء یا عزیزو پڑھیے. اللہ کا صفاتی نام ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ بچے مطیع رہیں، یا یہ کوئی ایسا بچہ ہے جو نافرمان ہو جاتا ہے، پٹڑی سے اتر جاتا ہے، بگڑا ہوا بچہ جیسے کہا جاتا ہے، تو اس ارادے سے آپ پڑھیے، انشاءاللہ الجلیل فائدہ ہوگا. ارشد رضا اتاری صاحب، مفتی صاحب میں جو سوال کرتا ہوں آپ اس کا سیاق و سباق سمجھ جاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بالکل میں سمجھ جاتا ہوں. اور فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. یہاں پر مومن سے مراد مومن کامل ہے، اور غلام رسول سیدی صاحب نے اس کی بڑی کیا تشریح کی. آپ نے لکھا کہ فراست مومن سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فرمایا ایک مومن جو ہوتا ہے اسے ایک ایسی صلاحیت دی جاتی ہے کہ جب جو بندہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کے فیس ایکسپریشنز کو دیکھ کر درست بات تک پہنچ جاتا ہے. کیا بات ہے. اور یہ تجربے کی بات ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ ہمارا کام اس طرح کا ہے اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، تو اکثر سیاق و سباق سمجھ میں آ جاتا ہے. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاق و سباق بالکل غلط سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، سامنے والا وضاحت کرتا ہے کہ مفتی صاحب میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. لیکن بہرحال یہ ایک مزاح کی بات ہے، اور اگر کہیں پر صحیح سمجھ گئے اچھی بات ہے، نہ سمجھے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اچھا جی، تقریباً سوالات ہو گئے ہیں، اور آخری سوال شامل کر لیتے ہیں جناب. اب یہ اتنا مشکل سوال ہے، یعنی میں اس کو ون لائنر دے نہیں سکتا. میں ممکن ہوگا تو بعد میں اس کا جواب دے دوں گا کہ فطرت کے قریب ہونے کا آسان طریقہ بتا دیجئے، کیونکہ ٹیکنالوجی اور میڈیا آسانی اور ضرورت کے ساتھ موبائل جان بھی وبال جان بھی بن گیا ہے. ایک تو ہم نے جو پوری گفتگو کی ہے نا آج کی، آپ اسے سنیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کے قریب ہو جائیں. اللہ نے ہمیں فطرت پر بنایا ہے، آپ آٹومیٹیکلی اس فطرت پر آ جائیں گے. اب میں آپ کو اصول بتاؤں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، خود بخود آپ کا دل اللہ کی یاد میں لگ جائے گا. مصطفیٰ رضا صاحب، مفتی صاحب آپ تینوں مفتیان کرام بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو سلامت رکھے. الہی آمین ثم آمین. فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں، مفتی صاحب میڈیا پر بہت سی انفو غلط بھی ہوتی ہے، بہت سے اسلامک انفو ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ انفو ایکوریٹ ہے یا نہیں؟ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ کسی مستند عالم سے آپ پہلے اس کی تصدیق کروا لیجئے، اس سے پہلے آپ شیئر مت کیجئے. اور ہمارے لیے دین نے یہ حکم دیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لو. کچھ پیجز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سے، جیسے ہمارا پیج، اب میں اسے آن کرتا ہوں تو میرے پیج سے جو چیز شیئر ہوگی، کنفرم بات ہے کہ وہ میری نظروں سے ہو کر یا میری ٹیم کے لوگوں سے ہو کر جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس پر اعتماد کر سکتی ہیں. دعوت اسلامی والے ہیں، ان کے یہاں اس چیز کا بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ لوگ حوالہ بھی لکھتے ہیں، اعراب بھی لکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کا بہت اچھا. تو اگر ان کے آفیشیل پیجز پر
اب اس میں بھی لوگ استادیاں کرتے ہیں کہ وہ اس کو کراپ کر کے اور چیزیں کر لیتے ہیں. اگر آفیشیل پیج کے اوپر کوئی آیت آئی ہے، کوئی حدیث آئی ہے حوالے کے ساتھ، تو وہ درست ہوگی. لیکن یہ جو عام پیجز ہوتے ہیں نا کہ بھائی اتنی بار کامنٹ کے اندر آ کے سبحان اللہ لکھ دو، آپ کی زندگی بدل جائے گی، ان پیجز کے اوپر ایسی ایسی استادیاں کی جاتی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. تو عام آدمی جو ہے وہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ درست ہے یا یہ غلط ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے رابطے میں جو مستند علماء ہوں، آپ انہیں پہلے فارورڈ کیجئے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں. اگر ان کی طرف سے تصدیق ہو جائے تو پھر آپ اسے آگے بڑھائیے، ادروائز نہ بڑھائیے. احادیث اور آیات کے حوالے سے خاص طور پر خیال کیجئے کہ یہاں پر اگر آپ غلطی کریں گے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. جیسے ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ رمضان کی مبارکباد دی تو جنت واجب ہو گئی. اب یہ جس نے اس کو پھیلایا، یہ موضوع روایت ہے رمضان کی مبارکباد دینے پہ. ربیع الاول میں بھی اسی طرح کے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں. جس نے واٹس ایپ پر زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ فیس بک پیج ہو یا انسٹاگرام کا پیج ہو یا کوئی سوشل میڈیا کوئی بھی ہو، اس پر مطلب دیکھیں پیجز پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں، ہسٹری دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب واٹس ایپ پر کیا ہے کہ مطلب پوسٹ آئی، اس پر کوئی ریفرنس مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ایک وائرل پوسٹ یہاں ہے. پر بھی وہی فارمولا لے لو نا، اسلامک سینٹر کے واٹس ایپ سے پوسٹ. جناب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ریفرنس ہے نا وہ آپ کا آتھینٹک ہونا چاہیے. اندھا دھن جو ہے وہ پوسٹیں آتی چلی جا رہی ہے، اور اگر آپ اسے شیئر کرتے چلے جائیں گے تو پھر یہ غلط بات پھیلانے میں. اسی طرح ہمارے یہاں کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے، فوراً جان بوجھ کے ایسا اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھم نیل لگائیں گے کہ ہر کوئی اسے کلک کر کے پہنچے، اور پھر جو ہے وہ آپ چاہیں گے کہ اسے آپ شیئر کریں اور آگے بڑھائیں. تو پھر اس سے بجز غلط خبروں کے عام ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا. لب لباب ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ تک جو خبر پہنچی ہے اس کا ذریعہ مستند ہے یا نہیں ہے. اگر مستند ہے تو آپ اس پر اعتماد کر لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو آپ ویریفائی کروا لیجئے رابطہ کر کے کسی مستند عالم دین سے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ الجلیل بہتر طریقہ کار ہوگا. ممکنہ طور پہ جتنے جوابات ہم لے سکتے تھے تقریباً میرے سامنے جو سوالات آئے وہ میں نے شامل کر لیے. انشاءاللہ الجلیل کل رات 11 بجے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے. اس موضوع پر گفتگو کریں گے، آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی شامل کریں گے. اور ماہ رمضان المبارک میں جو یہ علم و آگہی کا ہم نے سلسلہ رکھا ہے، اسے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، زیادہ لوگوں تک اس کے پیغام کو عام کیجیے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اسے امپلیمنٹ کیجیے. ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے نکالنا، یہ بہت آسان کام ہوتا ہے. جو آپ نے سیکھا ہے آج ہی سے آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ الجلیل بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.